بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختارات کے مقدمے کے سبق نمبر 13 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم حدیث افک کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ وقرا معیہ کذالک حدیث الافک الذی ظہرت فیہ براءۃ السیدۃ عائشۃ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا الادبیۃ وقوتها البیانیۃ وحسن تصویرها ووصفها للعواطف والمشاعر النسویۃ اللطیفۃ الدقیقۃ وقد تجلت فی هذه القطعۃ رقة عاطفة المرأة المحبة لزوجها مع إباء الحرة الواثقة بعفافها وطهارتها المؤمنة بربها وقد أضفى هذا المزيج الغريب من الرقة والشدة والعاطفة والعقل زد إلى ذلك بيان عائشة التي تقبلت في أعطاف البلاغة العربية وانتقلت فيها من بيت إلى بيت قد أضفى كل ذلك على هذه الرواية من الجمال الفني ما يجعلها من القطع الأدبية الخالدة في الأدب۔ عبارت ہو چکی ہے، اب چلتے ہیں اس کے ترجمے کی طرف، اور آپ میرے ساتھ حدیث افک کو پڑھیں جس کے اندر سیدہ عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہا کی ادبی فضیلت، قوت بیانیہ اور عمدہ منظر کشی ظاہر ہوتی ہے، اور اس واقعے میں ان کے نسوانی، عمدہ، باریک احساسات اور جذبات کو اچھے طریقے سے بیان کرنا ظاہر ہوتا ہے، اور اس حدیث کے ٹکڑے میں وہ عورت جو اپنے خاوند سے محبت کرنے والی ہے اس کی جذباتی حیا کے ساتھ ساتھ اس آزاد عورت کی خودداری بھی ظاہر ہوتی ہے جو کہ اپنی پاک دامنی اور پاکیزگی پر قابل اعتماد تھی، جو کہ اپنے رب کے اوپر ایمان لانے والی ہے، اور اس نامانوس ملغوبے نے جو کہ نرمی، شدت، شفقت اور عقل مندی سے مرکب ہے، اس نے اس واقعے کو بڑھا دیا تھا۔ اس کے ساتھ آپ حضرت عائشہ کا وہ بیان بھی ملا لیں جس نے عربی بلاغت کے گوشوں میں کروٹیں لی اور حضرت عائشہ عربی بلاغت کے ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہوئیں۔ ان سب باتوں نے اس روایت میں ایسی فنی خوبصورتی پیدا کر دی جس نے اس کو ایسے ادبی شاہکاروں میں شامل کر دیا جو کہ ادبی عرب میں ہمیشہ ہمیشہ قائم رہیں گی۔ عبارت اور ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ اس میں جو پہلا لفظ ہے وہ ہے افک، اس کو سمجھ لیں افک یافکو، افکن، افکن، افوکن، تینوں طریقے سے اس کا مصدر آتا ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے جھوٹ بولنا، الزام لگانا، بہتان تراشی کرنا، یہ اس کے معنی آتے ہیں۔ اگلا لفظ دیکھیں ظہر یظہر ظہور، باب اس کا آتا ہے فتح یفتح، اس کا مطلب ہوتا ہے ظاہر ہونا، اور اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں براعت، باروع یبرع براعتن، باب اس کا کرم یکرم آتا ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے اپنے ساتھیوں سے افضل ہونا یا اپنے ساتھیوں سے فوقیت والا ہونا، مقام اور مرتبے میں بلند ہونا، یہ اس کے معنی آتے ہیں۔ اور اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں بیانیہ، دیکھیں یہ بیان کی طرف نسبت کی جاتی ہے، اس کی بیانیہ کا مطلب ہوگا بیان والی، اس میں جب قوت کے ساتھ جب اس کی صفت بن رہی ہے تو اب اس میں مطلب اس کا یہ بنے گا ایسی قوت جو کہ بیانیہ ہو۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں عواطف، عواطف یہ عاطفتن کی جمع ہے، باب اس کا آتا ہے ضرب یضرب، عاطف یعطف، اس کا مطلب ہوتا ہے جھکنا، مائل ہونا، یہ اس کے معنی آتے ہیں، اور شفقت، احساس، جذبات، خیالات، یہ مختلف معنی اس کے استعمال ہوتے ہیں، اور یہاں پر بھی یہ بالکل ایسے ہی احساس اور جذبات کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے مشاعر، اس کا معنی بھی یہی ہے، دلی خیالات، دلی جذبات، دلی احساسات۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں النسوی اور النسبی، اس کا مطلب ہوتا ہے زنانہ، یعنی وہ جذبات اور احساسات اور خیالات جس کا تعلق عورتوں کے ساتھ ہو۔ اگلا لفظ دیکھیں تجلت، تجلا یا تجلا تجلی، باب اس کا تفاعل آتا ہے، اور اسی سے یہ واحد مؤنث غائب فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے ظاہر ہونا، خوب روشن اور واضح ہونا۔ اگلا لفظ دیکھیں رقت، رقا یرقو، باب اس کا ضرب یضرب آتا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے باریک ہونا، پتلا ہونا، اور اسی طریقے سے نرم ہونا، یہ بھی اس کے معنی آتے ہیں۔ عاطفہ یہ اوپر آ چکا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو یہاں پہ بتایا تھا، عواطف یہ عاطفہ کی جمع ہے، اور جذبات، خیالات، احساسات کو یہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں ابا، یہ کہا جاتا ہے خودداری کو، اور حرہ یہ آزاد عورت کو کہا جاتا ہے، واثقہ یاثقو، باب اس کا آتا ہے حسیبہ یحسب، اور اس کا مطلب ہوتا ہے بھروسہ کرنا، اور اسی سے یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ اگلا لفظ دیکھیں عفاف، عفا یعف، باب اس کا ضرب یضرب آتا ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے پاک دامن ہونا۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں ازفا، ازفا یوزفی ازفا، باب اس کا آتا ہے افعال، اور اس کا مطلب ہوتا ہے پورا کرنا اور بڑھانا۔ اگلا لفظ دیکھیں المزیج، باب اس کا ناصر ینصر آتا ہے مازج یمزجو، اور اس کا مطلب ہوتا ہے ملانا، مکس کرنا، اسی سے یہ مزیج ہے، اگرچہ یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے لیکن ہے یہ اسم فاعل جو کہ اسم مفعول کے معنی کے اندر آ رہا ہے،
تو اس کا مطلب یہ ہوگا ملایا ہوا۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں الغریب، غروبہ یا غروبو، باب اس کا کروما یکرمو آتا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے غریب کا نامانوس ہونا، اجنبی ہونا، صفت مشبہ کا یہ صیغہ ہے۔ اگلا لفظ دیکھیں رقت، یہ پہلے یہاں پہ گزر چکا ہے، میں نے آپ کو تفصیل سے بتا دیا ہے۔ جو شدت ہے یہ اسی رقت کے برعکس ہوتا ہے، رقت کے اندر نرمی ہوتی ہے اور شدت کے اندر سختی ہوتی ہے۔ عاطفہ یہ بھی یہاں پہ پہلے گزر چکا ہے، عاطفہ، اور اسی کی جمع عواطف یہ بھی پہلے آ چکی ہے۔ اس کا مطلب میں آپ کو بتا چکا ہوں، جذبات، خیالات، احساسات، یہ اس کے معنی آتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں تقبلت، تقبل یا تقبل تقبلا، قبول کرنا اس کا معنی آتا ہے، باب اس کا تفاعل ہے، واحد مؤنث غائب فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے۔ اعطاف یہ عطف کی جمع ہے، کنارے اور پہلو کو کہا جاتا ہے، مطلب یہ کہ بلاغت عربیہ کے پہلو میں یا بلاغت عربیہ کے کنارے میں۔ اضفا یہ یہاں پر تفصیل سے گزر چکا ہے۔ اور اس کے بعد آگے دیکھیں جعل یجعل، اس کا مطلب ہوتا ہے کرنا، بنانا، یہ اس کے معنی آتے ہیں۔ قطعن یہ قطعتن کی جمع ہے، ٹکڑے کو کہا جاتا ہے۔ خلد یخلد خلودن، باب اس کا نصر ینصر آتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے باقی رہنا، ہمیشہ رہنا، اسی سے یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ خالدہ یعنی جو کہ ادب عربی میں یہ تحریر یا یہ عبارات ہمیشہ باقی اور قائم رہیں گی۔ بہرحال یہ کچھ الفاظ ہیں جن کی لغوی صرفی تحقیق ہو چکی ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تو بات یہ چل رہی ہے کہ جو عربی ادب احادیث کے اندر پایا جاتا ہے، قرآنی آیات کے اندر پایا جاتا ہے، وہ جو بعد میں آنے والے ادیبہ کی تحریریں ہیں ان میں اس کا بالکل بھی کوئی حصہ بھی نہیں پایا جاتا ہے۔ اسی کی ایک اور مثال لے کر آئے ہیں حدیث افک کے ذریعے سے۔ افک کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں، بہتان کو کہا جاتا ہے۔ واقعہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس تشریف لا رہے تھے، ساری تفصیل انشاءاللہ آگے چل کے آ جائے گی۔ اس میں خلاصہ یہ تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس قافلے میں پیچھے رہ جاتی ہیں، بعد میں وہ ایک صحابی کے ساتھ آتی ہیں۔ تو جو منافقین تھے مدینہ کے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر زنا کا الزام اور بہتان لگایا تھا۔ اس کے بارے میں پھر ایک تفصیلی حدیث آتی ہے جس میں سارے واقعے کا تذکرہ موجود ہے، اس حدیث کو حدیث افک کہا جاتا ہے۔ اسی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ میرے ساتھ آپ حدیث افک کے بارے میں پڑھیں، جس کے اندر جو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ام المومنین ہیں، ان کی جو فوقیت ہے وہ خوب اچھے طریقے سے ظاہر ہوتی ہے۔ قوت بیانیہ یعنی بات کرنے کی قوت، ایک ہے نا کہ انسان بات کرنا چاہ رہا ہے لیکن اس کو کوئی مناسب الفاظ نہیں ملتے ہیں، وہ اپنے ما فی الضمیر کا صحیح طریقے سے اظہار نہیں کر سکتا ہے، تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر قوت بیانیہ کی کمی ہے۔ اور جو شخص اپنی بات کو مختلف انداز اور مختلف طریقوں سے بیان کر سکے، اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر قوت بیانیہ اور قوت اظہار کی کامل طریقے سے موجودگی ہے۔ یہ بتا رہے ہیں بحسن تصویریہ، اور اسی طریقے سے تصویر یعنی جو واقعہ ہے اس کی جو منظر کشی ہے اس کو اچھے اور خوبصورت طریقے سے بیان کرنا، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کیا۔ پھر اسی طریقے سے جو ان کے جذبات، احساسات، خیالات تھے، بالخصوص جو نسوانی جذبات و احساسات اور خیالات تھے جو کہ انتہائی نرم، باریک، دقیق ہوتے ہیں، کیونکہ عورتیں جو ہے نا وہ مردوں کے مقابلے میں زیادہ حساس ہوتی ہیں، وہ زیادہ محسوس کرنے والی ہوتی ہیں۔ تو اب عورت ہو کر پھر انتہائی نازک جذبات اور خیالات کو پھر اپنے زبان اور الفاظ سے بیان کرنا، یہ ایک انتہائی اعلیٰ درجے کی عربی ادب ہے جو کہ اس حدیث کے اندر پایا جاتا ہے۔ پھر اس طریقے سے اس حدیث کے جو یہ ٹکڑا ہے، اس کے اندر جو وہ عورت جو اپنے خاوند سے محبت کرنے والی ہے، مطلب یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ان کی جو نرمی ہے اور ان کے جو جذبات و خیالات ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے بیان کیے گئے ہیں۔ پھر اس میں یہ ہے کہ ان کی خودداری بہت اچھے طریقے سے بیان کی گئی ہے، ایسی آزاد عورت کی خودداری جس کو اپنی پاک دامنی اور اپنی طہارت کے اوپر کامل بھروسہ اور اعتماد ہے، وہ کتنے اچھے اور احسن طریقے سے یہ والی ساری چیزیں بیان کر رہی ہے، جو کہ اپنے رب کے اوپر ایمان بھی لانے والی ہے۔ پھر اس کے اندر یہ جو عجیب و غریب ملغوبہ شامل ہو گیا تھا، جس کے اندر کچھ نرم چیزیں تھیں، کچھ سختی والی چیزیں تھیں، عقل تھا، اور یہ ساری چیزیں یہ مختلف واقعات تھے، مختلف جذبات و احساسات و خیالات تھے، جس نے ایک عجیب سا ملغوبہ بنا دیا تھا۔ ان سارے واقعات کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بہت اچھے اور خوبصورت طریقے سے بیان کیا ہے۔ پھر اس کے اندر آپ جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی جو اپنی بات ہے جو انہوں نے اپنے کلام کے اندر کی ہے، آپ اس کے بارے میں اگر آپ غور کریں گے تو وہ عربی بلاغت کے اندر کے پہلو کے اندر لپٹی ہوئی ہے، اور عربی ادب اور عربی بلاغت کے اندر ایک پہلو سے دوسرے پہلو میں یا ایک گھر سے دوسرے گھر کے اندر منتقل ہونے کی اس کے اندر بہت اچھے طریقے سے صلاحیت نظر آتی ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں جو کہ اس حدیث افک کے اندر پائی جاتی ہیں، جس نے اس روایت کو خوبصورتی، فنی خوبصورتی میں سے کر دیا ہے، جس ایسی فنی خوبصورتی پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے جو عربی ادب کا یہ ٹکڑا ہے، اس نے اس کو عربی ادب کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم اور برقرار رکھا ہے۔ بہرحال یہ بہت مشکل سبق تھا، ایسے ایسے الفاظ حضرت لے کر آئے ہیں کہ اس کو پھر حل کرنے کے اندر بہت طویل ٹائم لگا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
مختارات کے مقدمے کے سبق نمبر 14 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم عفق کا واقعہ پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ انظر کیف تصف ما تقوله الناس وتحدثوا به وما شعرت به من تغیر فی وجہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم تذکر کل ذلك فی حیات المرأة وادبها من غیر ابہام وعی۔ قالت عائشة فقدمنا المدینة فاشتكيت حين قدمت شهرا والناس يفيزون في أصحاب الإفك لا أشعر بشيء من ذلك وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي انما يدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول كيف تيكم ثم ينصرف فذلك يريبني ولا اشعر بالشر وتذكر توجعها من الخبر المشاع فتقول فبكيت يومي ذلك كله لا يرقى لي دمع ولا اكتحل بنوم قالت واصبح ابواي عندي وقد بكيت ليلتين ويوما لا اكتحل بنوم ولا يرقى لي دمع حتى اني لا اظن ان البكاء فالق كبدي۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ آپ دیکھیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کیسے بیان کر رہی ہیں ان باتوں کو جو لوگ کہہ رہے تھے اور لوگ باتیں کر رہے تھے ان کے بارے میں، اور جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے محسوس کیا اس تبدیلی کو جو کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں دیکھی تھی، وہ یہ سب ذکر کر رہی ہیں عورت کی حیا اور اس کے ادب کے باوجود بغیر کسی ابہام اور عاجز آنے کے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم مدینہ میں آئے اور مجھے شکایت رہی بیماری کی۔ جب میں مدینہ میں آئی 1 مہینے تک اور لوگ شامل ہو رہے تھے اصحاب عفق کی باتوں میں، اور مجھے ان میں سے کسی بات کا شعور نہیں تھا، اور جو چیز مجھے شک میں ڈالتی تھی اس بیماری میں وہ یہ تھی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مہربانی کو محسوس نہیں کرتی تھی جو کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھا کرتی تھی جس وقت میں بیمار ہوتی تھی۔ سوائے اس کے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر تشریف لاتے تھے، سلام کرتے تھے، پھر یہ کہتے تھے کیف تیکم، تم کیسی ہو، پھر چلے جاتے تھے، اور یہ والی بات مجھے شک میں ڈالتی تھی اور مجھے کسی برائی کا احساس نہیں تھا۔ اور پھر وہ ان پھیلی ہوئی خبروں سے پہنچنے والی تکلیف کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ میں روتی رہی اس دن، تمام کا تمام دن میرے آنسو تھمتے نہیں تھے اور میں نے نیند کا سرما نہیں لگایا تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ صبح ہوئی اور میرے والدین میرے پاس آئے اور میں روتی رہی تھی 2 راتیں اور 1 دن کہ میں نے نیند کا سرما نہیں لگایا تھا اور میرے آنسو نہیں روکے تھے، یہاں تک کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ یہ رونا میرے جگر کو چیر دے گا۔ عبارت اور ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ پہلا لفظ دیکھیں تاسفو، واصفہ یصفو، باب اس کا آتا ہے ضرب یضربو، اور توصیفو تھا، پھر اس کے بعد قانون لگا تاسفو ہو گیا۔ واحد مؤنث غائب فعل مضارع معلوم کا صیغہ ہے، صفت بیان کرنا، کسی کی کوئی بات بیان کرنا۔ قال یقول، اس کا مطلب ہوتا ہے بات کہنا۔ تحدث یتحدث تحدثا، اس کا مطلب بھی بیان کرنا، بات کرنا ہی ہوتا ہے، باب اس کا تفاعل ہے، جمع مذکر غائب فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے۔ شعر یشعر، شعور احساس ہونا، کسی چیز کا خیال کرنا، محسوس کر لینا، یہ اس کے معنی آتے ہیں۔ تغیر یہ باب تفاعل کا مصدر ہے، تبدیلی کو کہا جاتا ہے۔ ابہام یہ اردو کے اندر بھی ابہام کے معنی کے اندر ہی استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کوئی چیز مبہم ہو، واضح نہ ہو۔ عجز کہتے ہیں عاجز ہونے کو۔ آگے دیکھیں قدیم یقدم قدوم، اس کا مطلب ہوتا ہے آنا، جمع متکلم کا صیغہ ہے فعل ماضی معلوم کا۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں اشتکیتو، اشتکا یشتکی اشتکا، باب اس کا افتعال آتا ہے اور اس کے معنی ہوتا ہے شکایت ہونا، بیمار ہونا، یہاں پر بیمار ہونے کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ قدیم یقدم قدوم یہ آ چکا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے آنا۔ افاظ یفیظ، افاظتاً کسی چیز کے اندر مشغول ہونا، مطلب یہ کہ جو اصحاب عفق، جو منافقین بہتان لگا رہے تھے، ان واقعوں کے اس بات کے اندر لوگ مشغول ہو رہے تھے، حصہ لے رہے تھے۔ شعر یشعر، شعور یہ پہلے گزر چکا ہے، احساس کرنا، محسوس کر لینا، خیال کر لینا۔ اگلا لفظ دیکھیں یریبو، ارابا یریبو، باب اس کا افعال آتا ہے اور اسی سے یہ واحد مذکر غائب فعل مضارع معلوم کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے شک میں ڈالنا۔ واجہ ان تکلیف کو کہا جاتا ہے۔ عرفہ یعرفو، اس کا معنی ہوتا ہے پہچاننا۔ لطف نرمی اور مہربانی کو کہا جاتا ہے۔ یہ ناشتہ کی یہ پہلے گزر چکا ہے، بس فرق یہ ہے کہ یہ ماضی ہے اور یہ واحد متکلم مضارع کا صیغہ ہے۔ سلم یسلم تسلیم، سلام کہنا، اور توجع یہ تکلیف کو کہا جاتا ہے، باب تفاعل کا مصدر ہے۔ اگلا لفظ دیکھیں المشاع، شاع یشیع شیوع، اس کا مطلب ہوتا ہے پھیلنا اور اسی سے یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہے پھیلی ہوئی خبر، یعنی وہ خبر جو لوگوں کے ذریعے سے پھیل رہی تھی۔
یہ پہلے بھی گزر چکا ہے۔ بکا یبکی اس کا مطلب ہوتا ہے رونا۔ بکئی تو واحد متکلم فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے۔ رکا یرکو اس کا مطلب ہوتا ہے تھمنا، رکنا۔ لا یرکو کا مطلب ہوگا نہیں رک رہے ہیں۔ دمع یہ خون آنسوؤں کو کہا جاتا ہے۔ اکتحل یکتحل، اکتحال یہ کحل سے ہے، کحل سرمے کو کہا جاتا ہے۔ باب افتعال سے واحد متکلم کا یہ صیغہ ہے اور اس کا مطلب ہے مضارع کا یہ صیغہ ہے۔ لا اکتحل میں نے سرما نہیں لگایا نیند کا، مطلب کیا ہے کہ میں سوئی نہیں تھی۔ ابوایا یہ اصل میں تھا ابن کی تثنیہ ہے، ابوان والدین کو کہا جاتا ہے۔ جب اس کی اضافت کی گئی واحد یا ضمیر کی طرف تو نون حذف ہو گئی ہے۔ اور اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں بکا یہ رونے کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں فالک، فلک یفلک فلکن پھاڑنا چیرنا، یہ اس کے معنی آتے ہیں۔ اسی سے اسم فاعل کا صیغہ ہے چیرنے والا۔ کبد یہ جگر کو کہا جاتا ہے، اس کی جمع آتی ہے اکباد اور قبول۔ عبارت ترجمہ لغوی صرفی تحقیق ہو چکی ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ حضرت علامہ ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ آپ دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کس طریقے سے بیان کر رہی ہیں، جو لوگ ان کے بارے میں باتیں کر رہے تھے اور لوگ جو ان کے بارے میں کلام کر رہے تھے، اور جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے محسوس کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں تبدیلی کو، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ یہ ساری باتیں ذکر کر رہی ہیں، باوجود اس کے کہ عورت کی جو حیا ہوتی ہے عورت کے اندر وہ یہ والی باتیں کرنے سے کتراتی ہے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک طرف تو حیا کا دامن پکڑے رکھا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان ساری باتوں کو بہت اچھے اور خوبصورت طریقے سے بیان کیا ہے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ عورت کی حیا اور اس کے ادب کے باوجود بغیر کسی ابہام کے اور بغیر کسی عاجز ہونے کے ان ساری باتوں کو بڑی تفصیل کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ذکر کیا ہے۔ آگے حدیث کے الفاظ ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ہم مدینہ میں آئے تو میں بیمار ہو گئی۔ جب میں مدینہ میں آئی تو 1 مہینے تک میں بیمار رہی۔ لوگ جس چیزوں میں مشغول ہو رہے تھے، جو اصحاب افک یعنی جن منافقین نے میرے اوپر تہمت لگائی تھی، لوگ اس کے پھیلانے کے اندر مشغول ہو رہے تھے، مجھے اس باتوں کا شعور نہیں تھا۔ لا شعور بشیء من ذالک، مجھے کوئی شعور نہیں تھا۔ البتہ اس بیماری کے اندر جو میں بیمار تھی، مجھے جو چیز شک کے اندر ڈالتی تھی وہ یہ تھی کہ پہلے جب میں بیمار ہو جاتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ بڑی شفقت اور مہربانی کا معاملہ کیا کرتے تھے، لیکن اس بیماری میں مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ شفقت اور جو مہربانی تھی وہ محسوس نہیں ہوئی۔ یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے پہچانا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مہربانی کو جو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھا کرتی تھی جس وقت میں بیمار ہوتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آتے تھے، سلام کرتے تھے اور پوچھتے تھے ہاں جی کیا حال ہے، بس یہ والا بات کہہ کے پھر آگے سے چلے جاتے تھے۔ تو کوئی اپنائیت نہیں تھی، اجنبیت والا معاملہ تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ تو فرما رہے تھے کہ مجھے یہ والی چیز شک میں ڈالتی تھی، لیکن مجھے کسی برائی کا وہ شعور نہیں تھا کہ کوئی مسئلہ چل رہا ہے، میرے بارے میں کوئی ایسی باتیں ہو رہی، مجھے اس باتوں کا نہیں پتہ تھا۔ اور بتا رہے ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو جو اس پھیلی ہوئی خبر سے پھر جو تکلیف پہنچی، جب ان کو پتہ چلا یہ واقعہ پیش آیا، پھر ان کو جو تکلیف پہنچی وہ ساری کی ساری باتیں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمائی ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب مجھے یہ والی بات پتہ چلی تو میں پورے کا پورا دن میں سوئی ہی نہیں، میری آنکھیں جو تھی وہ آنسو بہاتی رہے، میرے آنسو بند نہیں ہوئے اور میری آنکھوں نے نیند کا سرما نہیں لگایا۔ اب یہ دیکھیں کتنا اچھا اور بہترین انداز میں یہ والی بات کہی گئی ہے۔ ایک تو یہ تھا نا کہ میں سوئی نہیں، یہ نہیں کہا بلکہ کیا کہ میں نے آنکھوں میں نیند کا سرما نہیں لگایا، تو بات کو کتنے اچھے اور خوبصورت طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ پھر آگے سے عائشہ فرماتی ہیں کہ جب صبح ہوئی میرے والدین میرے پاس آئے اور حالت یہ تھی کہ میں 2 راتیں اور 1 دن مجھے روتے ہوئے گزر چکے تھے، نہ تو میں سوئی تھی اور نہ ہی میرے آنسو بند ہوتے تھے۔ مجھے جو یہ گمان ہونے لگا کہ یہ جو رونا ہے یہ میرا جگر اور میرا کلیجہ جو ہے یہ پاش پاش کر دے گا اگر میں نے یہ رونا ختم نہ کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختارات کے مقدمے کے سبق نمبر 15 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی طہارت کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، وَتَتَقَدَّمُ فِي الْحِكَایَةِ وَتُذْكَرُ كَيْفَ يَسْأَلُهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عما قیل عنها وَيَعْزِمُ عَلَيْهَا الصِّدْقَ فَلَا تَلْبَثُ أَن تَعْتَرِيهَا حَمِيَّةُ الْمَرْأَةِ الْعَفِيفَةِ الْفَاضِلَةِ وَيَقْلِصُ دَمْعُهَا حَتَّى لَا تَحُسَّ مِنْهَا بِقَطْرَةٍ وَتَرْجُو أَبَاهَا وَأُمَّهَا أَن يُجِيبَ عَنْهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَيَمْتَنِعَانِ وَيُفَضِّلَانِ السُّكُوتَ حَيَاءً مِّن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَاسْتِحْيَاءً مِّنَ الدِّفَاعِ عَن قَضِيَّةِ بِنْتِهِمَا وهو الدفاع عن النفس فتنبري للكلام القوي الصريح المبين وهي البلاغة الأدبية وتتمثل بقول سيدنا يعقوب وتفوض أمرها إلى الله وتنزل براءتها من السماء فتطلب منها أمها أن تشكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقوم إليه فتأبى في دلال العفائف وأنفة المؤمن أن تحمد إلا الله الذي أنزل براءتها من فوق 7 سماوات وخلد طہارتها الى آخر یوم یقرأ فیہ القرآن ویؤمن بہ۔ ترجمہ دیکھ لیں،
اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حکایت میں آگے بڑھتی ہیں اور ذکر کرتی ہیں کیسے ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا ان باتوں کے بارے میں جو ان کے بارے میں کہی گئی، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں سچائی کا یقین رکھتے تھے، لہذا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ٹھہرتی نہیں ہیں کہ ان کو لاحق ہو جاتی ہے پاک دامن فضیلت والی عورتوں والی غیرت لاحق ہو جاتی ہے اور ان کے آنسو خشک ہو جاتے ہیں، گویا کہ ان سے ایک قطرے کا بھی احساس باقی نہیں رہتا ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا امید کرتی ہیں اپنے والد اور اپنی والدہ کے بارے میں کہ وہ جواب دیں گے حضرت عائشہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن وہ دونوں منع کر دیتے ہیں جواب دینے سے، اور وہ فضیلت دیتے ہیں خاموش رہنے کو، حیا کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس بات سے بھی حیا کرتے ہوئے کہ اس میں ان کی بیٹی کے واقعے کے بارے میں دفاع کرنا ہے، یہ تو گویا کہ اپنی ہی جان کے بارے میں دفاع کرنا ہے، لہٰذا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بلیغانہ ادیبہ کی حیثیت سے واضح، صریح اور طاقتور کلام اپنی صفائی میں پیش کرتی ہیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سیدنا یعقوب علیہ السلام کے قول کو بطور تمثیل کے ذکر کرتی ہیں اور اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی برات آسمان سے نازل ہوتی ہے، لہٰذا ان کی والدہ ان سے طلب کرتی ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑی ہوں، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پاک دامن عورتوں کے نخرے اور مومن کی خودداری کی وجہ سے انکار کر دیتی ہیں کہ وہ شکریہ ادا کریں سوائے اس اللہ کے جنہوں نے ان کی برات کو نازل کیا تھا 7 آسمانوں کے اوپر سے، اور ان کی طہارت کو ہمیشہ کے لیے برقرار رکھ دیا آخر اس دن تک جس دن تک قرآن مجید کی تلاوت کی جائے گی اور اس پر ایمان لایا جائے گا۔ عبارت و ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ پہلا لفظ دیکھیں تتقدم، تقدم یا تقدم تقدماً باب اس کا تفاعل ہے اور اسی سے یہ مضارع کا صیغہ ہے تتقدم تتفاعل کے وزن پر، اور اس کا مطلب ہوتا ہے مقدم ہونا۔ ذکر یذکر ذکرن، اس کا مطلب ہوتا ہے ذکر کرنا، تذکرہ کرنا، اور واحد مؤنث غائب فعل مضارع معلوم کا یہ صیغہ ہے۔ اگلا لفظ دیکھیں عزم یا عزم، کسی چیز کے بارے میں کوشش کرنا، یقین ہونا، تو یہاں پر یہ یقین کے معنی کے اندر استعمال ہو رہا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا کہ حضرت عائشہ سچی ہیں۔ لبث یلبث، اس کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرنا، لا تلبس اس کا مطلب ہے کہ وہ نہیں ٹھہری، مطلب ہے کہ یہ والا کام فوراً ہو گیا۔ تعتریہا، یہ اعتراء باب افتعال سے ہے، واحد مؤنث غائب فعل مضارع معلوم کا صیغہ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے پیش آنا، لاحق ہونا۔ حمیت کہتے ہیں غیرت کو، اور عفیفہ پاک دامن عورت کو کہا جاتا ہے، اس کی جمع آتی ہے عفائف، فاضلہ فضیلت والی عورت کو کہا جاتا ہے۔ اگلا لفظ دیکھیں یقلس، قلس یقلس قلوس، اس کا مطلب ہوتا ہے سکڑنا، سمٹنا، اور ان کے جو آنسو تھے وہ سکڑ گئے، مطلب یہ کہ آنسو خشک ہو گئے۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں لا تحس منہا، یہ باب اس کا آتا ہے افعال، احساس اس کا مصدر ہے، اسی سے یہ مضارع مجہول کا صیغہ ہے واحد مؤنث کا، یعنی احساس نہیں کیا جاتا تھا ان سے ایک قطرے کا بھی۔ اگلا لفظ دیکھیں رجا یرجو، اس کا مطلب ہوتا ہے امید ہونا، یہ بھی مضارع معلوم اور مؤنث کا صیغہ ہے۔ اجاب یجیب اجابتاً، اس کا مطلب ہوتا ہے جواب دینا، اور اسی سے یہ تثنیہ مذکر غائب فعل مضارع معلوم کا صیغہ ہے۔ امتناع یمتنع، امتناع اس کا مطلب ہوتا ہے منع کرنا، تو یہاں پر بھی اسی معنی کے اندر استعمال ہو رہا ہے۔ فضل یفضل تفضیل، کسی چیز کو فضیلت دینا، مطلب یہ کہ حضرت عائشہ کے والدین نے خاموش رہنے کو فضیلت دی بولنے پر۔ استحیا، باب اس کا استفعال ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے حیا کو طلب کرنا، اور حیا کے معنی میں ہی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ قضیہ، واقعے کو کہا جاتا ہے، مطلب یہ کہ ان کی بیٹی کے واقعے کے بارے میں۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں فتنبری، باب اس کا انفعال آتا ہے اور اسی سے واحد مؤنث غائب فعل مضارع معلوم کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اٹھانا، بلند کرنا۔ اس کے بعد جب اس کا صلہ کلام یا اسی طریقے سے بات چیت سے متعلقہ کوئی بات لفظ آ جائے تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے آواز کو بلند کرنا یا کلام کو پیش کرنا۔ تمثل یا تمثل، تمثل، باب اس کا تفاعل ہے، اسی سے واحد مؤنث غائب فعل مضارع معلوم کا صیغہ ہے، کسی چیز کو بطور مثال کے پیش کرنا۔ فوض یفوض، تفویض، کسی چیز کو سپورٹ کرنا۔ نزل ینزل پہلے گزر چکا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اترنا۔ طلب یطلب، اس کا مطلب ہوتا ہے طلب کرنا۔ قام یقوم، کھڑا ہونا۔ ابا یا ابا، انکار کرنا۔ عفائف، یہ پہلے گزر چکا ہے، ہم نے یہاں پہ پڑھا تھا عفیفہ، یہ جو لفظ یہاں پہ عفیفہ آیا تھا اسی کی جمع یہ عفائف ہے، پاک دامن عورت کو کہا جاتا ہے۔ انفت المومن، انفا کہتے ہیں غیرت کو، حمیت کو۔ حمید یحمد، اس کا مطلب ہوتا ہے حمد کرنا، تعریف کرنا۔ خلد یخلد، تخلید، کسی چیز کو ہمیشہ برقرار رکھنا۔
بہرحال یہ کچھ الفاظ تھے جن کی لغوی صرفی تحقیق ہو چکی ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ حضرت فرمانے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اسی حکایت کے شروع میں وہ ساری کی ساری کیفیات اور حالات کا تذکرہ کر دیا تھا، کیسے ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں سوال کیا جو ان کے بارے میں باتیں کہی جاتی تھی، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ کے بارے میں سچائی کا یقین تھا۔ یہ نہیں تھا کہ ان کو شک ہو گیا تھا کہ حضرت عائشہ کے بارے میں نعوذ باللہ کوئی ایسی بات ہے، یقین ہونے کے باوجود محض اپنی تصدیق کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا۔ تو اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے آگے سے اپنی صفائی پیش نہیں کی، بلکہ کیا ہوا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو جو ایک پاک دامن فضیلت والی عورت کی ایک جو غیرت اور حمیت ہوتی ہے، ان کو فوراً وہ لاحق ہوگی۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک بندہ بے گناہ ہوتا ہے، اس کو اپنی صفائی بیان کرنا وہ اس کو ضروری نہیں سمجھتا، وہ کہتا ہے کہ میں اپنی صفائی کیوں بیان کروں۔ تو لہذا ان کے جو آنسو تھے وہ فوراً خشک ہو گئے، ایسے خشک ہو گئے آنسو کہ ان میں سے ایک قطرہ بھی محسوس نہیں کیا جاتا تھا۔ ان کی امید یہ تھی کہ میں خود اپنی صفائی پیش نہ کروں، بلکہ میرے بارے میں جو میرے والدین ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری جانب سے صفائی پیش کریں۔ لیکن ہوا یہ کہ جو ان کے والدین تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے، حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ان کی جو زوجہ تھی، انہوں نے انکار کر دیا، مطلب انہوں نے اپنی بیٹی کی صفائی پیش نہیں کی، بلکہ انہوں نے خاموش رہنے کو فضیلت دی ہے۔ انہوں نے ترجیح دی ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ اپنی بیٹی کی صفائی پیش کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، ہم خاموش رہتے ہیں۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ کے والدین نے خاموشی کو ترجیح کیوں دی؟ تو اس کی دو وجہ یہاں پر ذکر کی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ذکر کی ہے کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حیا آ رہی تھی، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا جو تعلق تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تھا، ان کی زوجہ تھیں، تو لہذا ان کی صفائی پیش کرنا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی، تو انہوں نے اس چیز سے حیا محسوس کی، لہذا انہوں نے صفائی پیش نہیں کی۔ اور دوسری وجہ ایک اور ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں جو صفائی پیش کی جانی تھی وہ اپنی بیٹی کی جانب سے صفائی پیش کی جانی تھی، اور اپنی بیٹی کی صفائی پیش کرنا گویا کہ اپنی ہی صفائی پیش کرنا ہے، تو لہذا انہوں نے اس بارے میں حیا محسوس کی، بالکل ایسے ہی جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنی صفائی بیان کرنے میں حیا محسوس کی تھی۔ یہ بتا رہے ہیں وسطیجیان اور حیا محسوس کرتے ہوئے دفاع کرنے سے، اپنی بیٹی کے قضیے اور واقعے سے، گویا کہ وہ اپنی جان کا ہی دفاع کرنا ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بالکل صریح، طاقتور اور مضبوط کلام کے ساتھ، اور اس کو میں نے ادیبہ لفظ ہے، یہ میں نے اس کو ادبیہ لکھ دیا تھا، اس کو آپ نے نا ادیبہ کر لینا ہے۔ ادیبانہ بلاغت کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے قوی، مضبوط اور صریح کلام کے ذریعے سے اپنی صفائی کو پیش کیا۔ انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے قول کو بطور مثال کے پیش کیا، جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا تھا، بالکل ایسے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی برات کو آسمان سے نازل کیا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی جو برات ہے وہ آسمان سے نازل ہوئی ہے، پورے کے پورے 2 رکوع سورہ نور کے اندر اس بارے میں حضرت عائشہ کی صفائی میں نازل ہوئے ہیں۔ تو حضرت عائشہ کی جو والدہ تھی انہوں نے پھر ان سے طلب کیا کہ آپ کھڑی ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کریں، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا۔ ان کو ایک ایمان والوں کی جو غیرت اور حمیت ہے وہ لاحق ہو گئی، تو انہوں نے یہ کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کا پہلے شکریہ ادا کروں گی جنہوں نے میری صفائی میں قرآن مجید کی آیات نازل کی ہیں۔ تو یہ کہا انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی، میں تعریف نہیں کروں گی سوائے اللہ کی جس نے برات کو، یعنی میرے اس گناہ سے بری ہونے کو نازل کیا ہے 7 آسمانوں سے اوپر سے، اور ان کی پاکیزگی کو باقی رکھ دیا ہے آخر اس دن تک جس میں قرآن مجید کی قرات کی جائے گی اور قرآن مجید پر ایمان لایا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختارات کے مقدمے کے سبق نمبر 16 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے سے متعلقہ عربی ادب کو واضح کریں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ وقرأ كذلك حكايتها للهجرة النبوية وذكرها لتفاصيلها وما وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه رضي الله عنه في الطريق ووصولهما المدينة وكيف تلقاهما الانصار وفرحوا بقدوم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وكل ذلك مثال راعي للوصف الدقيق البليغ والبيان القادر الوصافي وهنالك روايات أخرى طويلة النفس ضافية البيان تشتمل على غرر الكلام وبدائع الحسان ومناهج العرب الأولين في كلامهم كحديث صلح الحديبية وحديث الإله وغير ذلك كانت تستحق أن تكون في المكانة الأولى في دراساتنا الأدبية ولكنها أفلتت من نظر المؤلفين والناقدين لأنها لم تدخل في دواوين الأدب ولأن تصورهم للأدب كان تصورا محدودا جامدا لا يعد الصناعة۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور آپ اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ذکر کردہ ہجرت نبویہ کی حکایت تفصیل کے ساتھ پڑھیں، اور جو پیش ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھی حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو راستے میں، اور کیسے وہ مدینہ تک پہنچے اور کیسے ان سے انصار ملے ہیں اور کیسے انصار خوش ہوئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے ساتھ، ان سب کو آپ تفصیل سے پڑھیں۔
یہ سب گہرے اور بلیغ وصف اور قادر بیان وصف کی عمدہ اور شاندار مثالیں ہیں، اور یہاں پر بھرپور بیان اور طویل مضمون والی روایات بھی موجود ہیں جو کہ منتخب تحسین کلام کے خوبصورت طرق پر مشتمل ہیں اور عرب اولین کے اپنے کلام پر موجودہ طریقوں پر مشتمل ہیں۔ جیسا کہ صلح حدیبیہ حدیث الہ اور اس کے علاوہ ہے، یہ اس بات کی مستحق تھی کہ ہمارے ادبی اسباق میں پہلے درجہ میں ہوتی، لیکن یہ مؤلفین اور ناقدین کی نظروں سے چھوٹ گئی، اس لیے کہ یہ عرب کے دیوان میں داخل نہیں تھی، اور اس وجہ سے بھی کہ مؤلفین اور ناقدین کا ادب کے بارے میں تصور ایک محدود اور جامد تصور ہے جو کہ کاریگری کو شمار نہیں کرتا ہے۔ عبارت تو ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ پہلا لفظ دیکھیں وقع، وقع یقع وقوع، اس کا مطلب ہوتا ہے واقعہ ہونا۔ آگے دیکھیں وصل یصل وصول، اس کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا، اور لقیہ یلقا، باب اس کا سامیہ یسمع ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ملاقات کرنا۔ آگے ان دو باب کا بھی یہی سامیہ ہی ہے، فرح یفرح، فرح اس کا مطلب ہوتا ہے خوش ہونا، اور قدیم یقدم قدوم اس کا مطلب ہوتا ہے آنا۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں رائع، رویع یروع روعا، شاندار ہونا، تعجب خیز ہونا، اسی سے اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ اگلا لفظ دیکھیں القادر، قدر یقدر، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے اوپر قادر ہونا۔ واصف یصف، اسی سے یہ اسم مبالغہ کا صیغہ ہے وصاف، یعنی بہت زیادہ صفات بیان کرنے والا۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں زافیہ، زفا یزفو، باب اس کا آتا ہے ناصر ینصر، اور اس کا مطلب ہوتا ہے بھرپور ہونا، تو اسی سے یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ مطلب یہ کہ جو کلام جو بیان سے بھرپور ہو، جس کے اندر خوب وضاحت پائی جائے۔ اگلا لفظ دیکھیں لا غرر الکلامی، غرہ یغر غررن، باب اس کا فاتحہ یفتح آتا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے سفید پیشانی والا ہونا، روشن پیشانی والا ہونا، مطلب یہ کہ اچھا اور خوبصورت کلام۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں بدائع، دیکھیں یہ جو بدائع ہے یہ بدیع کی جمع ہے، عجیب اور انوکھے کو کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں الحسان، حسن یحسن حسنن، اور حسن اسی کی جمع حسان آتی ہے، مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے خوبصورت۔ اگلا لفظ دیکھیں مناہج، یہ منہاج کی جمع ہے، واضح راستے کو کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اگلا لفظ ہے الایلا، یہ باب فعال کا مصدر ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے بیوی سے ہم بستری نہ کرنے کی قسم اٹھانا۔ بہرحال یہ اس میں ایک تفصیل ہے جو کہ ہم یہاں پر نہیں بیان کریں گے، اس کے بارے میں ایک مکمل حدیث آئی ہے جس کو یہاں پہ حدیث الہ سے ذکر کیا گیا ہے۔ استحق یستحق استحقاق، باب اس کا استفعال آتا ہے، واحد مؤنث غائب فعل مضارع معلوم کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے مستحق ہونا۔ دراسات، یہ دراستن کی جمع ہے، درس و تدریس کو کہا جاتا ہے۔ اگلا لفظ دیکھیں افلتت، باب اس کا افعال آتا ہے، اور اس کا مطلب ہو جاتا ہے چھوٹ جانا۔ اور اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں المؤلفین، الف یؤلف تالیف، باب اس کا تفعیل ہے، اور اسی سے اسم فاعل جمع مذکر کا یہ صیغہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے تصنیف کرنے والے۔ ناقد ینقد، اس کا مطلب ہوتا ہے پرکھنا، اسی سے اسم فاعل کا صیغہ ہے، باب اس کا آتا ہے ناصر ینصر۔ دواوین، یہ دیوان کی جمع ہے، اور یہ کتابوں کے مجموعے کو، یہ شعری مجموعے کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں محدود، حد یحد، باب اس کا آتا ہے ضرب یضرب، حد کہتے ہیں کنارے کو، سرحد کو، چار دیواری کو، محدود جس کو چار دیواری کے اندر بند کیا گیا ہو، اسم مفعول کا یہ صیغہ ہے۔ اگلا لفظ دیکھیں جامد، جامد یجمد، باب اس کا آتا ہے نصر ینصر، اور اس کا مطلب ہوتا ہے جم جانا، خشک ہو جانا، اسی سے اسم فاعل کا یہ صیغہ ہے۔ اگلا لفظ دیکھیں لا یعدو، ادا یعدو، اس کا مطلب ہوتا ہے شمار کرنا، لا یعدو اس کا مطلب ہوگا شمار نہیں کرتا ہے۔ الصناعہ، یہ پہلے بھی گزر چکا ہے، کاریگری اور فنکاری کو کہا جاتا ہے۔ بہرحال یہاں تک کچھ الفاظ جن کا ہم نے لغوی اور صرفی تحقیق کر لی ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تو بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو احادیث ہیں ان کے اندر عربی ادب کمال درجے کا پایا جاتا ہے، جیسا کہ ایک مثال جو پہلے گزر چکی ہے حدیث عفق کی، اب اس کے بعد اگلی مثال دے رہے ہیں کہ نہیں، اسی طریقے سے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ہجرت نبویہ سے متعلقہ حکایت کو ذکر کیا ہے، اور جو تفصیل اس کے اندر بیان کی گئی، اب اس کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں، اس کے اندر بھی عربی ادب کمال درجے کا پایا جاتا ہے۔ اور پھر جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو راستے کے اندر جو واقعات پیش آئے، مطلب وہ سفر کرنے کے لیے جا رہے تھے، مشرکین مکہ نے پیچھا کیا، پھر وہ غار کے اندر چلے گئے، ساری کی ساری تفصیل آپ پڑھیں، پھر وہ کیسے مدینہ منورہ پہنچے، اور انصار نے کیسے ان سے ملاقات کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی وجہ سے کیسے خوش ہوئے، یہ ساری کی ساری مثالیں عمدہ، بہترین، شاندار عربی ادب کی بہترین مثالیں ہیں۔ یہ بتا رہے ہیں کہ اس کے ذریعے سے جو بات بیان کرنے والا ہے وہ صحیح اوصاف کے ساتھ بات اور کلام کو بیان کرنے پر قادر ہوتا ہے، یہ ساری کی ساری اس کی مثالیں ہیں۔ فرما رہے ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری روایات ہیں جو کہ مضمون کے اعتبار سے اور طویل ہیں،
اور اپنے بیان کے اعتبار سے بھرپور ہیں، یعنی اس کے اندر واقعات کی جو جزیات ہیں اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، جو کہ کلام کی عمدگی کے اوپر مشتمل ہیں اور خوبصورت اور انوکھے طریقے سے کلام کو لانے کے اوپر مشتمل ہیں۔ اور جو پرانے عرب تھے وہ اپنے کلام میں اپنے الفاظ کو جس طریقے سے استعمال کیا کرتے تھے، یہ احادیث بالکل اسی طریقے سے ان میں الفاظ کو استعمال کیا گیا ہے، جیسا کہ صلح حدیبیہ کی حدیث ہے، حدیث الہ ہے اور اس کے علاوہ ہے۔ یہ جو احادیث ہیں، حق تو یہ تھا کہ جو ہمارے ادبی درس و تدریس ہیں، اسباق ہیں، ان میں ان احادیث کو پہلے درجے میں رکھا جانا چاہیے تھا، لیکن مسئلہ یہ بنا کہ جو عربی ادب لکھنے والے ہیں، تصنیف کرنے والے ہیں اور اسی طریقے سے اس کو جو پرکھنے والے ہیں، ان کی نظروں سے یہ احادیث اوجھل ہو گئی۔ اب اوجھل کیوں ہوگی؟ اوجھل ہونے کی وجہ دو وجہ ذکر کی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ یہ جو احادیث ہیں اگرچہ عربی ادب شاندار عربی ادب کے اوپر مشتمل تھی، لیکن عربی ادب کے دیوان میں یہ والی احادیثیں نہیں تھی۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ یہ جو مؤلفین اور ناقدین تھا، ان کا جو عربی ادب کے بارے میں تصور تھا یہ بڑا تنگ نظری تھی، بڑی تعصب تھی اور بڑا محدود قسم کا تصور تھا، اس کے اندر کشادگی نہیں تھی۔ یہ عربی ادب کی فنکاری اور خوبصورتی کو صحیح طریقے سے پرکھ نہ سکے جس طریقے سے یہ احادیث کے اندر پائی جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مخترات کے مقدمے کے سبق نمبر 17 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم کتب سیرت میں ادب کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، وَيَلِي الْحَدِيثَ كُتُبُ السِّيرَةِ فَقَدْ حَفِظَتْ لَنَا جُزْءًا كَبِيرًا مِنْ كَلَامِ الْعَرَبِ الْأَقْحَاءِ وَمَثَّلَتْ تِلْكَ اللُّغَةَ الْبَلِيغَةَ الَّتِي كَانَتْ فِي الْعُصُورِ الْعَرَبِيَّةِ الْأُولَى وَهَذَّبَهَا الْإِسْلَامُ وَرَقَّقَهَا وَاشْتَمَلَتْ عَلَى قِطَعٍ أَدَبِيَّةٍ لَا يُوجَدُ لَهَا نَظِيرٌ فِي الْمَكْتَبَةِ الْعَرَبِيَّةِ الْمُتَأَخِّرَةِ اقرأ في سيرة ابن هشام حديث حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية الرضاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم واقرأ فيها قصص الاجتهاد والتعذيب واقرأ فيها مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم وحروبه واقرأ في كتب الحديث والشمائل وفي كتب التاريخ والسير أحاديث الوصف والحلية تجد من القدرة الفائقة إلى الوصف والتعبير والبيان الساحر لدقائق الحياة وخوائج النفس وترى من اللغة النقية الصافية واللفظ الخفيف والتعبير الدقيق الرقيق ما يطربك ويملأك سرورا ولذة وثقة وإيمانا بعبقرية هذه اللغة ورغبة في دراستها والتوسع فيها۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور حدیث کے ساتھ سیرت کی کتابیں ملی ہوئی ہیں، سیرت کی کتابوں نے محفوظ کیا ہے ہمارے لیے خالص عرب کے کلام کا بڑا حصہ، اور مثال بیان کی ہے ہمارے لیے اس بلیغ لغت کی جو کہ پرانے عربی زمانوں کے اندر پائی جاتی تھی۔ اسلام نے اس کو مہذب کیا ہے اور اس میں نرمی پیدا کی ہے، اور یہ کتب سیرت مشتمل ہیں ایسے ادبی ٹکڑوں پر کہ جن کی نظیر عربی بعد والے کتب خانوں میں نہیں پائی جاتی ہے۔ آپ پڑھیں سیرت ابن ہشام میں حلیمہ بنت ابی ذؤیب السعدیہ کی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعت کے بارے میں، اور آپ اس کے اندر قصص الاجتہاد و تہذیب پڑھیں، اور آپ اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوے اور جنگوں کے بارے میں پڑھیں، اور آپ کتب حدیث اور کتب شمائل، کتب تاریخ اور کتب سیرت کے اندر وصف اور حلیے کی احادیث پڑھیں۔ آپ زندگی کی باریکیوں اور نفس کے خلجان کے اوصاف کو بیان کرنے اور اس کی تعبیر کرنے اور جادوگر بیان کے اوپر واضح قدرت پائیں گے، اور آپ اس صاف ستھری زبان میں ہلکے الفاظ پائیں گے اور گہری اور نرم تعبیر پائیں گے جو آپ کو خوشی میں مبتلا کرے گی اور آپ کو سرور اور لذت اور خود اعتمادی اور ایمان سے بھر دے گی۔ آپ کو اس زبان کی برتری پر یقین اور اس کی درس و تدریس اور اس میں مزید وسعت اختیار کرنے سے رغبت پر بھر دے گی۔ عبارت اور ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ پہلا لفظ دیکھیں یلی، ولی یا یلی، اس کا مطلب ہوتا ہے ملا ہوا ہونا، باب اس کا آتا ہے حسیبہ یحسبو، یولیو سے یہ یلی ہو گیا ہے، جو اس میں واو تھی وہ یعیدو والے قاعدے کی وجہ سے حذف ہو گئی ہے۔ حافظ یحفظ، اس کا مطلب ہوتا ہے حفظ کرنا، یاد کرنا، محفوظ کرنا، یہ اس کے معنی آتے ہیں۔ جزءاً حصے کو کہا جاتا ہے اور کبیر بڑا حصہ۔ اقحا، یہ کحن کی جمع ہے، خالص کو کہا جاتا ہے۔ کلام عرب اقحا کا مطلب ہوگا خالص پرانے عربوں کا کلام۔ مثلا یمثل تمثیل، مثال بیان کرنا، باب اس کا تفعیل آتا ہے۔ اگلا لفظ ہے عصور، یہ عصر کی جمع ہے، زمانے کو کہا جاتا ہے۔ حذب یہذب، تہذیب، کسی چیز کو مہذب کرنا۔ اور اگلا لفظ دیکھیں رقق یرقق، ترقیق، یہ بھی اسی طریقے سے باب تفعیل ہے، اس کا مطلب ہے نرم کرنا، باریک کرنا، پتلا کرنا، یہ اس کے معنی آتے ہیں۔ قطعن، یہ قطعتن کی جمع ہے، ٹکڑے کو کہا جاتا ہے۔ وجد یجد، اس کا مطلب ہوتا ہے پانا، حاصل کرنا، اسی سے مجہول کا صیغہ ہے مضارع کا۔ لا یوجد، نہیں پائی جاتی ہے۔ اگلا لفظ دیکھیں نظیر، یہ مثل اور برابر کو کہا جاتا ہے۔
یعنی جس کی کوئی مثل اور اس کی کوئی برابری نہیں ملتی ہے عربی بعد والے کتب خانے میں۔ متأخرہ باب اس کا تفاعل آتا ہے، تأخر یتأخر تأخراً، باب اس کا تفاعل ہے، اسی سے اسم فاعل کا بھی صیغہ ہو سکتا ہے، اسم مفعول کا بھی آپ صیغہ بنا سکتے ہیں۔ اسم فاعل ہو تو یہ متأخرہ ہوگا، یعنی عربی کتب خانہ جو کہ بعد میں آنے والا ہے، اور اگر آپ اس کو متأخرہ پڑھیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا عربی بعد والا کتب خانہ۔ اب اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں رضاعت، رضوع یرضع رضاعتاً، باب اس کا کرما یکرمو آتا ہے، بچے کو دودھ پلانا، بچے کی پرورش کرنا، یہ اس کا معنی آتا ہے۔ اگلا لفظ دیکھیں قصص، یہ قصتن کی جمع ہے، واقعے کو کہا جاتا ہے۔ اگلا لفظ دیکھیں الاجتہاد، باب اس کا افتعال ہے، اس کا معنی ہوتا ہے غلبہ پانا، ظلم کرنا، مجبور کرنا۔ اگلا لفظ ہے التعذیب، یہ باب تفعیل کا مصدر ہے، سزا دینا، عذاب دینا، یہ اس کا معنی آتا ہے۔ اگلا لفظ دیکھیں مغازی، غزا یغزو، اس کا مطلب ہوتا ہے جنگ کرنا، جنگ کے لیے جانا، اسی سے ہے مغزا، لڑائی کو کہا جاتا ہے، اسی کی جمع آتی ہے مغازی، لڑائیاں۔ اور اس کے بعد اسی طریقے سے حرب، اس کا مطلب یہی ہے، حروب یہ جمع ہے حرب کی، لڑائی کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں شمائل، یہ شمیلہ کی جمع ہے، عادت کو کہا جاتا ہے۔ اگلا لفظ ہے سیر، یہ سیرت کی جمع ہے، حالات اور زندگی کے واقعات اور عادات وغیرہ یہ اس کے معنی آتے ہیں۔ اگلا لفظ دیکھیں حلیہ، یہ حلیجن کی جمع ہے، زیور کو کہا جاتا ہے، ظاہری شکل و صورت کو کہا جاتا ہے۔ اگلا لفظ دیکھیں فائقہ، فاقہ یفوق، باب اس کا ناصرہ ینصر آتا ہے، اسی سے اسم فاعل کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہے فوقیت رکھنے والی۔ اگلا لفظ دیکھیں، یہ میں نے خوائج لکھ دیا تھا، یہ اصل میں خوائج نہیں ہے، یہ خوالج ہے۔ خالجتن کی یہ جمع ہے، خلجان میں ڈالنے والی، شک و شبے میں ڈالنے والی آتا ہے، اس کا معنی خالج یخلج، باب اس کا ناصرہ بھی آتا ہے، اور خلج یخلج باب اس کا ضربہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ اگلا لفظ دیکھیں النقیہ، نقیہ ینقا، باب اس کا سامیہ یسمع آتا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے صاف اور خالص ہونا، اسی سے یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ نقیٌ تھا، اس کا مذکر، اسی سے یہ مؤنث ہے نقیہ۔ اگلا لفظ دیکھیں صافیہ، صافیہ جو ہے اصل میں صافیواتو تھا، تو یہ جو یا ہے یہ واو تھا، قانون لگ گیا، پھر اس کے بعد یہ یا سے تبدیل ہو گیا، باب اس کا ناصرہ ینصرو آتا ہے، اور اس کا معنی بھی صاف اور خالص ہونا ہی آتا ہے، اسم فاعل مؤنث کا یہ صیغہ ہے۔ اگلا لفظ دیکھیں خفیف، خفا یخیف، باب اس کا ضرب یضرب آتا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے ہلکا ہونا اور نرم ہونا، یہ اس کے معنی آتے ہیں۔ اگلا لفظ دیکھیں یطربو کا، اطربا یطربو، اطراب، باب اس کا افعال ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے خوشی میں کسی کو مست کرنا، خوشی یا غم میں، یہاں پر یہ خوشی کے معنی کے اندر استعمال ہو رہا ہے، خوشی میں مگن کرنا، خوشی میں کسی کو مست کرنا، یہ اس کے معنی آتے ہیں۔ ملأ یملأ ملوءا، باب اس کا آتا ہے نصر ینصر، اور اس کا مطلب ہوتا ہے بھرنا، اسی سے یہ مذکر واحد مذکر غائب فعل مضارع معلوم کا صیغہ ہے۔ اگلا لفظ دیکھیں عبقریہ، یہ لفظ پہلے بھی گزر چکا ہے، عبقری کی طرف اس کی نسبت ہے، بے مثال ہونا، فوقیت رکھنے والا ہونا، برتری رکھنے والا ہونا، یہ اس کے معنی آتے ہیں۔ دراست، اس کا مطلب ہوتا ہے درس و تدریس کرنا، پڑھنا پڑھانا۔ توسع، یہ باب تفاعل کا مصدر ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے وسعت اختیار کرنا، یہ کسی چیز کے اندر وسعت اور گنجائش کا موجود ہونا۔ بہرحال یہ کچھ الفاظ تھے جن کی لغوی صرفی تحقیق ہو چکی ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے کتب حدیث کے اندر عربی ادب کمال درجے کا پایا جاتا ہے، بالکل اسی طریقے سے کتب سیرت کے اندر بھی عربی ادب کمال درجے کا پایا جاتا ہے۔ یہی بتا رہے ہیں کہ احادیث کی کتابوں کے ساتھ ساتھ کتب سیرت بھی ملی ہوئی ہیں، عربی ادب کے شامل ہونے کے اعتبار سے اس کتب سیرت نے ہمارے لیے کلام عرب، جو خالص عرب کا کلام ہے، اس کا ایک بڑا حصہ جو عربی ادب پر مشتمل ہے، وہ ہمارے لیے اس نے محفوظ کر دیا ہے، اور اس نے ہمارے لیے مثال بیان کی ہے اس عربی بلیغ لغت کی جو کہ پرانے عربی زبانوں کے اندر پائی جاتی تھی۔ اسلام نے آ کر اسی عربی زبان کو مزید مہذب کر دیا ہے، اور جو اس کے اندر سختی اور درشتی تھی، اس سختی اور درشتی کو ختم کر کے اس کے اندر نرمی پیدا کر دی ہے۔ اور یہ جو کتب سیرت ہیں، یہ اس کے اندر ایسے ادبی شاندار شاہپارے اور اس کے ٹکڑے موجود ہیں کہ جس کی نظیر بعد میں آنے والی عربی کتابوں کے اندر نہیں پائی جاتی ہے۔ اگر آپ مثال بیان کرنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ دیکھ لیں سیرت ابن ہشام میں، جو کہ حلیمہ بنت ابی ذؤیب بن سعدیہ کا جو واقعہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں انہوں نے کس طریقے سے ان کی دیکھ بھال کی تھی، کس طریقے سے پرورش کی تھی، آپ اس کو پڑھ لیں، اور اس کے اندر آپ قصص الاجتہاد و تعذیب کا مطالعہ کر لیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پرمشقت اور کٹھن اور جو مشکل حالات و واقعات پیش آئے تھے ان کا آپ مطالعہ کر لیں۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غزوے اور جنگیں لڑی ہیں
ان کے بارے میں جو واقعات کتب سیرت میں ملتے ہیں آپ ان کا مطالعہ کر لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ عربی ادب کہتے کسے ہیں۔ اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو آپ کی عادات اور سیرت کے بارے میں کتب تاریخ اور کتب سیرت کے اندر احادیث ملتی ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جمیلہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات و کیفیات کو بیان کرتی ہیں، آپ ان کا مطالعہ کریں۔ اس کے اندر جادو والا بیان ہے اور زندگی کے باریک ترین گوشے اور نفس کے خلجان میں پائی جانے والی جو چیزیں ہیں اس کو بہترین طریقے سے بیان کرنا، معافی ضمیر کا اچھے طریقے سے اظہار کرنا، جادو والے بیان کے ذریعے سے آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ جو الفاظ ہیں یہ اپنے معافی ضمیر کو اظہار کرنے کے اوپر بڑی بہترین اور فوقیت والی قدرت رکھتے ہیں۔ جب آپ کتب حدیث اور کتب سیرت کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو صاف ستھرے الفاظ ملیں گے، ہلکے الفاظ ہوں گے اور گہرے اور نرم الفاظ کے ذریعے سے معافی ضمیر کو تعبیر کیا جائے گا۔ ایسے شاندار پیراگراف اور جملے ہوں گے کہ جو آپ کو خوشی سے، لذت سے، بھروسے سے، ایمان سے بھر دیں گے کہ آپ کو اس لغت کے فوقیت اور برتری ہونے کے بارے میں کامل اعتماد حاصل ہو جائے گا، اور آپ کو اس لغت کے پڑھنے پڑھانے کے اندر اور اس کے اندر مزید وسعت اختیار کرنے میں اور مزید نئے سے نئے الفاظ استعمال کرنے میں مزید آپ کو رغبت پیدا ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مخترعات کے مقدمے کے سبق نمبر 18 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم عربی ادب پر دور تالیف پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ وَهَكَذَا صَانَ اللَّهُ هَذِهِ اللُّغَةَ الْكَرِيمَةَ الْأَمِينَةَ لِلْقُرْآنِ مِنَ الضِّيَاءِ وَانْتَقَلَتْ ثَرْوَتُهَا مِنْ جِيلٍ إِلَى جِيلٍ وَمِنْ كِتَابٍ إِلَى كِتَابٍ حَتَّى جَاءَ دَوْرُ التَّأْلِيفِ وَالتَّارِيخِ فِي الْقَرْنِ الثَّالِثِ وَالرَّابِعِ وَحَفِظَ لَنَا الْمُؤَرِّخُونَ أَمْثَالَ الطِّبْرِيِّ وَالْمَسْعُودِيِّ وَالْأَدِبَّاءِ أمثال الجاحظ وابن قتيبة وأبي الفرج الأصبهاني ثروة ذاخرة من الأدب في كتبهم وحفظوا لنا تلك اللغة العذبة البليغة التي كان العرب الصرحاء يتكلمون بها في بيوتهم وعلى موائدهم وفي مجالس بساطهم وجاء منها الشيء الكثير في كتاب البخلاء للجاحظ وكتاب الأمانة والسياسة لابن قتيبة وكتاب الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني على ضالة قيمة الكتابين الأخيرين التاريخية وروضة العقلاء ونزهة الفضلاء وكتاب الأمتاع والمؤانسة لابن حيان التوحيدي وهذه كتب التاريخ والأدب التي تمثل لنا العربية في جمالها الأول ونقائها الأصيل وسعتها النادرة۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس معزز زبان کی جو کہ قرآن مجید کی امانت رکھنے والی ہے ضائع ہونے سے حفاظت کی، اور اس کی دولت منتقل ہوئی ہے ایک نسل سے دوسری نسل تک اور ایک کتاب سے دوسری کتاب تک، یہاں تک کہ تالیف اور تاریخ کا دور آ گیا ہے 3 اور 4 صدی ہجری میں، اور ہمارے لیے حفاظت کی ہے مورخین نے۔ مثال کے طور پہ طبری، مسعودی اور ادیبوں نے، مثال کے طور پہ جاحظ ابن قتیبہ، ابو الفرج الاصبہانی نے اپنی کتابوں میں اس ادب کی چھلکنے والی دولت کی حفاظت کی ہے ہمارے لیے، اور ہمارے لیے حفاظت کی ہے اس میٹھی اور بلیغ زبان کی۔ یہ وہ زبان ہے جس کی خالص عرب لوگ کلام کیا کرتے تھے اپنے گھروں میں، اپنے دسترخوانوں میں اور اپنی خوشی کی مجلسوں میں۔ اور عربی ادب کا بڑا حصہ آیا ہے جاحظ کی کتاب البخلاء میں، ابن قتیبہ کی کتاب الامامۃ والسیاست میں، ابو الفرج الاصبہانی کی کتاب الاغانی میں، باوجود اس کے کہ ان آخری 2 کتابوں کی تاریخی حیثیت کم ہے، اور ابو حیان توحیدی کی روضۃ العقلاء اور نزہۃ الفضلاء میں اور کتاب الامتاع اور کتاب المؤانسہ میں، یہ تاریخ اور ادب کی وہ کتابیں ہیں جنہوں نے ہمارے لیے عربی ادب کی پہلی خوبصورتی، اچھوتے جوہر اور بے مثال کشادگی کی مثال بیان کی ہے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ پہلا لفظ دیکھیں، صانع۔ صانع یصون صیانتاً، اس کا مطلب ہوتا ہے حفاظت کرنا، اسی سے واحد مذکر غیر فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے۔ الامینہ، باب اس کا آتا ہے سمع یسمع، امینہ یامنو، امن والا ہونا اور اسی طریقے سے محفوظ ہونا، یہ اس کا معنی آتا ہے حفاظت کرنا، اسی سے یہ اسم فاعل مؤنث کا صیغہ ہے جو کہ حفاظت کرنے والی ہے قرآن مجید کی۔ ضاع یضیع ضیاعا، اس کا مطلب ہوتا ہے ضائع ہونا اور یہ اس کا مصدر ہے۔ انتقل ینتقل انتقال، اس کا مطلب ہوتا ہے منتقل ہونا۔ ثروت کہتے ہیں دولت کو۔ اگلا لفظ دیکھیں، جیل۔ جیل کہتے ہیں قوم، زمانے کو، ہم عصر کو، ایک صدی کے لوگوں کو، یہ اس کے مختلف معنی آتے ہیں۔ جاء یجیء، اس کا مطلب ہوتا ہے آنا، دور یا زمانے کو کہا جاتا ہے۔ تالیف باب تفعیل کا مصدر ہے، کوئی چیز تصنیف کرنا، لکھنا، یہ اس کے معنی آتے ہیں۔ تاریخ، ارخ یورخ، تاریخ بیان کرنا، تاریخ ذکر کرنا، یہ بھی باب تفعیل کا مصدر ہے۔ قرن، یہ بھی کہا جاتا ہے صدی کو۔
قرن ثالث اور قرن رابع سے مراد کیا ہے؟ اسلام کے بعد تیسری صدی اور چوتھی صدی۔ اور اسی طریقے سے جو مورخون ہے یہ اسی تاریخ سے ہی اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ ارخ یورخ تاریخ کا مطلب ہوتا ہے تاریخ ذکر کرنا، مورخون وہ لوگ جو تاریخ ذکر کرتے ہیں، یعنی اردو میں بھی اسی معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ اب آگے یہ جو لفظ ہے نا طبری، مسعودی، یہ دونوں مورخین کے نام ہیں۔ طبری بہت بڑا مورخ گزرا ہے، اسی طریقے سے مسعودی یہ بھی بہت بڑا مورخ گزرا ہے۔ ادبا یہ ادیب کی جمع ہے، یعنی وہ لوگ جن کا کلام ادب کے اوپر مشتمل ہوتا ہے۔ ادبا کی آگے مثالیں ذکر کی ہیں، جیسے کہ جاہز ہے، ابن قتیبہ ہے، ابو الفرج الاصبہانی ہے، یہ سارے کے سارے ادیبوں کے نام ہیں۔ ثروت یہ پہلے آ چکا ہے، دولت کو کہا جاتا ہے۔ اگلا لفظ دیکھیں ذاخرہ، ذاخرہ یا ذخارو، اس کا مطلب ہوتا ہے ذخیرہ کرنا، حفاظت کرنا، اسی سے اسم فاعل کا صیغہ ہے مؤنث کا۔ عذابہ یہ کہتے ہیں میٹھی چیز کو۔ سرحا، سروحا یسروحو، باب اس کا کرم یکرم آتا ہے۔ سرحن کی یہ جمع ہے، خالص ہونے کو کہا جاتا ہے، یعنی وہ عرب کے لوگ جو بالکل خالص تھے، ان میں دیگر قوموں کی ملاوٹ نہیں کی گئی تھی۔ اگلا لفظ دیکھیں مواعدہم، مواعد یہ موعد کی جمع ہے، مصیبتوں کو کہا جاتا ہے۔ باب اس کا ضرب یضرب آتا ہے، وعد یعید، اس کا مطلب ہوتا ہے زندہ درگور کرنا۔ مجالس یہ مجلس کی جمع ہے، بیٹھنے کی جگہ کو کہا جاتا ہے۔ انبساط یہ باب انفعال کا مصدر ہے، خوشی اور فرحت کو کہا جاتا ہے۔ مجالس سے انبساط کا مطلب یہ بنے گا وہ مجلسیں جو وہ خوشی اور فرحت کے لیے منعقد کیا کرتے تھے۔ بخلا یہ بخیل کی جمع ہے، کنجوس کو کہا جاتا ہے۔ جاہز کے بارے میں اوپر گزر چکا ہے، ایک بڑا مشہور ادیب کا یہ نام ہے۔ اگلا لفظ دیکھیں ضالہ، ذل یذل، باب اس کا آتا ہے ضرب یضرب، اسی سے اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ ذاللۃ فاعلۃ کے وزن پر تھا، لام کا لام میں ادغام کر دیا تو یہ ضالہ بن گیا۔ اس کے مختلف معنی آتے ہیں، اس کا مطلب ایک آتا ہے گم ہو جانا، اور اسی طریقے سے ایک اس کا معنی آتا ہے گمراہ ہو جانا۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں الموانسہ، باب مفاعلہ کا یہ مصدر ہے، اور انس حاصل کرنا، مانوسیت حاصل کرنا، یہ اس کے معنی آتے ہیں۔ ابو حیان توحیدی یہ بھی ایک بہت بڑا ادیب گزرا ہے، اس کا یہ نام ہے۔ اگلا لفظ دیکھیں تمثل لنا، مثل یمثل تمثیل، مثال بیان کرنا، باب اس کا آتا ہے تفعیل۔ اور اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں نقائہا، یہ اس کی جو مفرد ہے وہ ہوتی ہے نقابتن، عمدہ حصے اور خلاصے کو کہا جاتا ہے۔ باب اس کا آتا ہے ناصر ینصر، نقائن کو گودا نکالنا، تو چونکہ گودا وہ بھی ایک جوہر ہوتا ہے، اسی لیے اس کا معنی یہاں پر جوہر کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں الاصیل، اصول یاصل، باب اس کا کرم یکرم آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے مضبوط ہونا، مستحکم ہونا، اسی سے یہ صفت مشبہ کا یہ صیغہ ہے۔ اگلا لفظ دیکھیں ساعۃ، وسع یسع، باب اس کا فتح یفتح آتا ہے، اور یہ اصل میں وسع تھا، قاعدہ اس کے اوپر جاری کیا تو پھر آخر جو شروع میں واو حذف کر کے اس کے عوض میں آخر میں تا لے آئے ہیں، گنجائش اور وسعت کو کہا جاتا ہے۔ اگلا لفظ دیکھیں نادرہ، نادر یندر، باب اس کا نصر ینصر آتا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے نادر ہونا، کمیاب ہونا، یعنی ایسی چیز جو عام طور پر نہیں ملتی ہے، بہت کم ملتی ہے۔ بہرحال یہ کچھ الفاظ ہیں جن کی لغوی صرفی تحقیق ہو چکی ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ لیکن بتانا یہاں پر یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو معزز زبان ہے عربی کی، یہ قرآن مجید کی جو امانت دار ہے، چونکہ قرآن مجید عربی زبان کے اندر نازل ہوا ہے تو ایک اعتبار سے یہ زبان قرآن مجید کی بھی حفاظت کرنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس زبان کو ضائع ہونے سے محفوظ رکھا ہے ہر زمانے میں۔ دیکھیں کوئی بھی زبان ہو، جیسے جیسے زمانہ گزرتا ہے اس کے کچھ الفاظ ان کا استعمال ترک کر دیا جاتا ہے، کچھ نئی زبانوں کے الفاظ اس کے اندر آ جاتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ پوری کی پوری زبان ہی متروک الاستعمال ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے عربی زبان کو ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھا ہے، اور ہر زمانے کے اندر، ہر نسل کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس زبان کی حفاظت کی ہے، اور اس کا جو دولت اور اس کا جو مغز تھا، اس کے جو اصل الفاظ تھے، وہ ہر زمانے میں ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل ہوتے رہے ہیں، ایک کتاب سے دوسری کتاب تک منتقل ہوتے رہے ہیں۔ یہ اس زمانے کی بات ہو رہی ہے جس زمانے میں ابھی تصنیف و تالیف کا زمانہ نہیں آیا تھا۔ آگے بتایا کہ جب تالیف اور تاریخ کا دور آ گیا تیسری صدی ہجری میں، چوتھی صدی ہجری میں، تو پھر جو مورخین تھے انہوں نے ہمارے لیے اس عربی ادب کی حفاظت کی ہے۔ مثال کے طور پہ امام طبری ہے، تاریخ طبری بڑی مشہور ہے، مسعودی ہے، ان کی تاریخ کے اوپر کتاب ہے، اور اسی طریقے سے جو عربی ادب کے مشہور ادیب گزرے ہیں جیسا کہ جاہز ہے، ابن قتیبہ ہے، ابو الفرج الاصبہانی ہے، انہوں نے عربی ادب کا ایک بڑا قیمتی ذخیرہ اپنی کتابوں کے اندر چھوڑ دیا، اور ہمارے لیے اس میٹھی بلیغ زبان کا، جو کہ خالص عرب لوگ اپنے گھروں کے اندر کلام کیا کرتے تھے
اور اسی طریقے سے اپنی خوشی غمی کی مجلسوں کے اندر کلام کیا کرتے تھے، ہمارے لیے اس خالص بلیغ زبان کا بڑا وافر حصہ چھوڑ دیا۔ یہاں تک کہ اس عربی ادب کا بڑا حصہ آپ کو ملے گا کتاب البخلاء میں، جو کہ امام جاحظ نے لکھی ہے، کتاب الامامتی و سیاست میں آپ کو ملے گا جو کہ ابن قتیبہ کی کتاب ہے، کتاب الاغانی میں ملے گا جو کہ ابو الفرج الاصبہانی کی کتاب ہے۔ باوجود اس کے کہ یہ جو آخر والی دو کتابیں ہیں، ان کی جو تاریخی حیثیت ہے وہ مشکوک ہے، وہ کوئی اتنی قابل اعتماد اور قابل استناد نہیں ہے۔ وہ دو کتابیں کون سی ہیں؟ ان میں سے ایک کتاب الاغانی ہے اور دوسری کتاب یہ ہے کتاب الامامتی و سیاست ہے۔ اور اسی طریقے سے روضۃ العقلاء نزہۃ الفضلاء ہے، کتاب الامتاع والموانسہ ہے جو کہ ابو حیان توحیدی کی کتاب ہے۔ یہ تاریخ اور ادب کی وہ کتابیں ہیں جنہوں نے جو عربی ادب کا جو خالص حسن تھا، پرانا اور قدیم حسن تھا، اور اس کی جو بے مثال وسعت تھی، اس کے ساتھ اس عربی ادب کو ہمارے تک نہ صرف پہنچایا ہے بلکہ اس کی مکمل طریقے سے حفاظت بھی کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختارات کے مقدمے کے سبق نمبر 19 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم بناوٹی ادب کا زمانہ پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ ثم جاء دور المتکلفین المقلدین للعجم ونبغ فی العواصم العربیۃ امثال ابی اسحاق الصابی و ابی الفضل بن العمیدی و صاحب بن عباد و ابی بکر الخوارزمی و بدیع الزمان الحمدانی و ابی العلاء المعری واخترعوا اسلوبا للکتابۃ والانشاء هو بالصناعۃ الیدویۃ والوشی والتطریز اشبہ منہ بالبیان العربی السلسال وکلام العرب الاولین المرسل الجاری مع الطبع وغلب علیہم السجع والبدیع وغلو فی ذلک غلوا اذهب بہاء اللغة ورواءها وقید الادب بسلاسل واغلال افقدت حریتہ وانطلاقہ وخیفۃ روحہ وجمالہ۔ عبارت ہو چکی ہے، اب چلتے ہیں اس کے ترجمے کی طرف۔ پھر تکلف کرنے والے اور عجم کی پیروی کرنے والوں کا دور آیا اور عربی دارالسلطنت میں ابو اسحاق صابی، ابو الفضل ابن عمید اور صاحب بن عباد اور ابو بکر خوارزمی اور بدیع الزمان حمدانی، ابو العلاء معری جیسے لوگ ظاہر ہوئے، اور انہوں نے کتابت اور انشاء کا ایسا اسلوب ایجاد کیا جو کہ خود ساختہ، آراستہ پیراستہ اس طرح خوشنما تھا کہ وہ خوشگوار عربی اور پرانے عرب کے جاری غیر مسجع کلام کے ساتھ عیبدار ہونے کے باوجود مشابہ ہو گیا تھا، اور ان پر سجع بندی اور بدیع کا غلبہ ہو گیا، اور انہوں نے اس بارے میں ایسا غلو کر دیا جو کہ اس عربی لغت کی رونق اور خوشنمائی کو لے گیا اور ادب کو ایسی زنجیروں اور بیڑیوں میں قید کر دیا جس نے اس کی آزادی کو اور اس کی روانگی کو اور اس کے روح کے ہلکا ہونے کو اور اس کی خوبصورتی کو ختم کر دیا۔ عبارت تو ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ پہلا لفظ دیکھیں متکلفین۔ تکلف یتکلف تکلفاً، کوئی کام بتکلف کرنا، اسی سے اسم فاعل کا صیغہ ہے بتکلف کرنے والے۔ قلد یقلد تقلید، تقلید کرنا اردو میں بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے، اسم فاعل کا یہ صیغہ ہے تقلید کرنے والے۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں نابغہ۔ دیکھیں جو نابغہ ہے یہ باب ضربہ سے بھی آتا ہے، نصرہ سے بھی آتا ہے اور فتحہ سے بھی آتا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے ظاہر ہونا۔ اگلا لفظ دیکھیں عواصم۔ عواصم یہ عاصمتن کی جمع ہے، دار سلطنت کو کہا جاتا ہے، مدینہ منورہ کا یہ ایک لقب ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں اخترعوا۔ اخترع یخترع اختراع، باب اس کا افتعال ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز گھڑ لینا۔ اسلوب یہ طرز اور طریقے کو کہا جاتا ہے۔ صنعت یہ پہلے بھی گزر چکا ہے، کاریگری کو کہا جاتا ہے۔ یدویہ یہ ہاتھ کی طرف نسبت کی گئی ہے، ید کہتے ہیں ہاتھ کو، یدویہ کا مطلب ہوگا ہاتھ والی کاریگری، مطلب یہ کہ مصنوعی اور بناوٹی کاریگری۔ اور اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں الوش۔ وشا یشی، باب اس کا ضربہ یضربو آتا ہے، اسی سے یہ مصدر ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ بولنا۔ اور اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں التطریز، باب تفعیل کا یہ مصدر ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے نقش و نگار والا ہونا، خوبصورت اور منقش ہونا۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں اشبہ۔ اشبہ یہ مشابہ ہونے کو کہا جاتا ہے۔ اگلا لفظ دیکھیں السلسال، یہ واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے سلاسل۔ میٹھا اور صاف شفاف پانی کو کہا جاتا ہے، خالص چیز، میٹھی چیز، یہ اس کے معنی آتے ہیں۔ ارسل یرسل ارسال، اس کا مطلب ہوتا ہے لٹکانا، چھوڑنا، اور کلام مرسل یہ ایک باقاعدہ اصطلاح ہے، اس سے مراد وہ والا کلام مرسل ہے، اسم مفعول کا یہ صیغہ ہے۔ جرا یجری جریانا، اس کا مطلب ہوتا ہے جاری ہونا، اسی سے اسم فاعل کا یہ صیغہ ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں السجع، باب اس کا آتا ہے فتح یفتح، سجع یسجع سجعا، اس کا مطلب ہوتا ہے لمبی آواز نکالنا، مسجع اور مکفع کلام پیش کرنا۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں غلو۔ غلا یغلو غلوًا، باب اس کا ناصر ینصر ہوتا ہے غلو کرنا، مطلب یہ کہ کسی چیز کا بڑھ جانا، زیادتی اور اضافہ کرنا۔
اسی سے جمع مذکر غائب فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں بہا، باہیہ یا بہا، باب اس کا سامیہ یسمع ہوتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے خوش ہونا۔ اگلا لفظ دیکھیں روا، روا کہتے ہیں چہرے کی رونق کو۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں قیدہ، قیدہ یقید تقیید، کسی چیز کو قید کرنا، اسی سے واحد مذکر غائب فعل ماضی مجہول کا صیغہ ہے۔ اگلا لفظ دیکھیں سلاسل، یہ سلسلتن کی جمع ہے، زنجیر کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں اغلال، یہ غلن کی جمع ہے، ہتھکڑی کو بھی کہا جاتا ہے اور توق کو بھی کہا جاتا ہے، یعنی وہ گلے کا پھندا جو کہ گردن کے اندر لٹکایا جاتا ہے۔ افقد یفقد افقاد، باب اس کا افعال آتا ہے کسی چیز کو گم پانا۔ حریت، یہ آزادی کو کہا جاتا ہے۔ انطلاق باب انفعال کا مصدر ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے چلنا، روانگی، یہ اس کے معنی آتے ہیں۔ اور خفت اس کا مطلب ہوتا ہے ہلکا ہونا۔ بہرحال یہ کچھ الفاظ تھے جن کی لغوی صرفی تحقیق ہو چکی ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تو بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو اصل عربی ادب کا زمانہ ہے وہ پہلے گزر چکا، وہ ہم نے اس کے بارے میں تفصیل سے پڑھ لیا کہ وہ احادیث کی کتابوں کے اندر پایا جاتا ہے، پھر تاریخ کی کتابوں کے اندر پایا جاتا ہے، پھر جو پرانے جو عربی ادب کے ماہرین آئے ہیں، تصنیف و تالیف کرنے والے گزرے ہیں، ادیبہ گزرے ہیں، انہوں نے بہت اچھی عربی ادب کو اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد آگے بتا رہے ہیں کہ پھر تکلف کرنے والے اور عجمی لوگوں کی تقلید کرنے والے لوگوں کا زمانہ آیا، جنہوں نے عربی ادب کے اندر تکلف اور بناوٹ سے کام لیا، اور جو عربی ادب کی جو سلطنت تھی، دارالخلافہ مدینہ منورہ اور اس طریقے سے جو دیگر دارالسلطنت اور دار حکومت رہے ہیں، وہاں پر کچھ ایسے لوگ گزرے ہیں جیسے کہ ابو اسحاق صابی ہے، ابو الفضل ابن عمید ہے، صاحب بن عباد ہے، ابو بکر خوارزمی ہے، بدیع الزمان ہمدانی ہے، ابو العلا موری ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، انہوں نے عربی تحریر اور لکھنے کے لیے ایک ایسا طرز اور اسلوب اس کو ایجاد کیا جو کہ کیا تھے، صنعت یدویہ تھا، یعنی ان کے اپنے ہاتھوں سے گھڑا ہوا تھا، اور انہوں نے اس طریقے سے مسجع اور مقفع کلام پیش کرنا شروع کیا جو دیکھنے کے اندر تو جو ایک روان اور خالص اور پرانی عربی کے جو کلام تھا، جو عربی ادب پایا جاتا تھا، اس سے مشابہ معلوم ہوتا تھا، لیکن اس کے اندر بناوٹ تھی اور اس کے اندر عیب پایا جاتا تھا۔ انہوں نے سجا بندی میں اور کلام کو مسجع اور مقفع ذکر کرنے کے اندر اور انوکھے طریقے سے ذکر کرنے کے اندر بہت زیادہ غلو کر لیا، جس سے جو عربی ادب کی، جو عربی لغت کی چاشنی تھی، اس کی تازگی تھی، وہ چلی گئی، اور جو عربی ادب تھا انہوں نے اس کو ایسی زنجیروں میں اور ایسی قید اور ایسے توقوں کے اندر جکڑ دیا، جس سے جو عربی ادب کی ایک آزادی تھی عربی زبان کی، اور اس کی جو روانگی تھی اور اس کا جو ہلکا ہونا تھا اور اس کی روح کا خفیف ہونا، یہ ساری کی ساری چیزیں چلی گئی۔ خلاصہ یہ کہ انہوں نے مصنوعی اور بناوٹی ادب کے ذریعے سے جو اصل عربی قدیم ادب تھا اس کا ستیہ ناش اور بیڑا غرق کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مخترات کے مقدمے کے سبق نمبر 20 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم تکلف کرنے والے عربی ادیبوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ وَتَزْعَمُ هَؤُلَاءِ الْأَدَبَ الْعَرَبِيَّ وَاحْتَكَرُوهُ وَخَضَعَ لَهُمُ الْعَالَمُ الْعَرَبِيُّ الْإِسْلَامِيُّ لِنُفُوذِهِمْ وَعُلُوِّ مَكَانَتِهِمْ تَارَةً وَلِلْإِنْحِطَاطِ الْفِكْرِيِّ وَالِاجْتِمَاعِيِّ الَّذِي كَانَ يَسُودُ عَلَى الْعَالَمِ الْإِسْلَامِيِّ أُخْرَى وَأَصْبَحَ أُسْلُوبُهُمْ لِلْكِتَابَةِ هُوَ الْأُسْلُوبُ الْوَحِيدُ الَّذِي يُحْتَذَى وَيُقَلَّدُ فِي الْعَالَمِ الْإِسْلَامِيِّ۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور ان لوگوں نے عربی ادب کو گھڑا اور اس کا ذخیرہ کیا، اور عالم عربی اسلامی ان کے اثر و رسوخ اور ان کے بلند مرتبے کی وجہ سے ان کے سامنے جھک گیا، اور فکری اور اجتماعی انحطاط کی وجہ سے، وہ فکری اور اجتماعی انحطاط جو کہ دوسرے عالم اسلامی کی قیادت کر رہی تھی، اور ان لوگوں کا کتابت کے لیے اسلوب یہی اکیلا اور منفرد اسلوب بن گیا جس کی اقتداء اور پیروی کی جانے لگی عالم اسلامی میں۔ عبارت اور ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ پہلا لفظ دیکھیں تزعمو، دیکھیں اس کا باب ناصرہ بھی آتا ہے، زعم یزعمو، اور اس کا باب سامیہ بھی آتا ہے، زائم یزعمو، اور اسی طریقے سے اس کا باب کرومہ بھی آتا ہے، زعم یزعمو، اور اس کا مطلب ہوتا ہے گمان کرنا، خیال کرنا، اور اسی طریقے سے دعویٰ کرنا، لالچ کرنا، یہ اس کے مختلف معنی آتے ہیں۔ اگلا لفظ دیکھیں وَاحْتَكَرُوهُ، احتکار یہ باب افتعال کا مصدر ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے ذخیرہ کرنا۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں خضع، خضع یخضع خضعا وخضوعا، اس کا مطلب ہوتا ہے جھکنا، عاجزی کرنا۔ اگلا لفظ دیکھیں نفوذ، نفذ ینفذ نفوذ، اثر اور رسوخ کو کہا جاتا ہے، حکم چلانا، کسی کو حکم دینا۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں علوی مکانتہم، علی یعلو علوا، باب اس کا نصر ینصر آتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے اوپر ہونا، بلند درجے کا ہونا۔ تارتن ایک مرتبہ کو کہا جاتا ہے، انحطاط کہا جاتا ہے، باب انفعال کا یہ مصدر ہے، کمی کو، کوتاہی کو، تنزلی کو، یہ اس کے مختلف معنی آتے ہیں۔
ساد یسود اس کا مطلب ہوتا ہے قیادت کرنا اور آگے سے کسی چیز کو چلانا۔ اسلوب، طرز اور طریقے کو کہا جاتا ہے۔ وحید، اکیلا، منفرد، یکتا، یہ اس کے معنی آتے ہیں۔ یحتذا، باب اس کا آتا ہے افتعال، احتذا اس کا مصدر ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے پیروی کرنا۔ اصل میں یہ حذف سے ہے اور حذف کہتے ہیں جوتا پہنانے کو۔ حذا یحذو، باب اس کا ناصرہ ینصر ہوتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے جوتا پہنانا۔ بہرحال جب یہ آ گیا ہے باب افتعال میں تو اس کا مطلب ہوگا پیروی کرنا۔ یہ کچھ الفاظ ہیں جن کی لغوی صرفی تحقیق ہو چکی ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ بتانا یہاں پر یہ چاہ رہے ہیں کہ جو تکلف کرنے والے عربی ادیب تھے جن کا تذکرہ گزشتہ سبق کے اندر آ چکا ہے، انہوں نے اپنی طرف سے مقفع اور مسجع عبارتیں گھڑ گھڑ کے عربی ادب کے نام پر پیش کرنا شروع کر دیں، یہاں تک کہ نوبت یہ آگئی کہ جو عالم عربی اسلامی تھے ان کے اثر و رسوخ کی وجہ سے، ان کے بلند مرتبے کی وجہ سے ان کے سامنے جھک گیا اور انہوں نے ان کے اس عبارات کو اور اس مسجع اور مقفع بناوٹی کلام کو عربی ادب کے اعتبار سے قبول کر لیا۔ دوسری وجہ ایک اور یہاں پر یہ بھی ذکر کی ہے کہ جو ان کا یہ جو تکلف والا عربی ادب تھا اس کے اثر و رسوخ کی وجہ سے اور عالم عربی کے قبول کرنے کی وجہ ایک اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ فکری اور اجتماعی انحطاط تھا، تنزلی تھی اور اسی طریقے سے ترقی اور عروج ختم ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے جو عالم عربی اسلامی تھا انہوں نے بھی اس کو اس بات کی طرف چلایا ہے کہ ان کا یہ جو تکلف کرنے والا اور بتکلف اور بناوٹی ادب ہے ان کو وہ صحیح اور حقیقی ادب کے طور پر قبول کر لیں۔ تو پھر حتیٰ کہ نوبت یہاں تک پیش آ گئی کہ ان کا جو طرز اور طریقہ تھا کتابت کے لیے، اسی طرز اور طریقے کو ہی ایک منفرد اور صحیح ادب کے طور پر شمار کر لیا گیا اور پورے عالم عربی کے اندر اسی کی اقتداء اور پیروی کی جانے لگی۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ بھیڑ چال، تو جب ان کا یہ جو بناوٹی ادب ہے اس کو جب حقیقی ادب کے طور پہ اختیار کر لیا گیا تو بعد میں آنے والے جتنے ادیبا تھے انہوں نے انہی کے طرز، طور اور طریقے کو ہی بطور اصلی عربی ادب کے اختیار کر کے انہی کی پیروی کرنا شروع کرنے لگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختارات کے مقدمے کے سبق نمبر 21 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم مقامات حریری کا بناوٹی ادب پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ وجاء ابو القاسم الحریری فألف المقامات وهو اسلوب الكتابة المسجعة المختمر وتهيأت لقبولها النفوس فعكف عليها العالم الإسلامي دراسة وشرحا وتقليدا وحفظا وتغلغلت في مدارس الفكر والأدب وبقيت مسيطرة على العقول والأقلام أطول مدة تمتع بها كتاب أدبي وما ذاك لفضل الكتاب بل لأنه قد وافق هوى النفس وصادف عصر الجمود والعقم الأدبي في العالم الإسلامي۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور ابو القاسم حریری آئے اور انہوں نے مقامات تالیف کی اور یہ مسجع مخمور کتابت کا ایسا طرز اور طریقہ تھا کہ نفوس اس کے قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے اور عالم اسلامی اس کی درس و تدریس میں، اس کی تشریح میں، اس کی پیروی کرنے میں اور اس کے یاد کرنے میں منہمک ہو گیا، اور یہ کتاب مدارس فکر و ادب میں زبردستی داخل ہو گئی اور یہ والی کتاب عقول پر اور قلم پر باقی رہی اتنی طویل مدت تک جتنی طویل مدت میں ایک ادبی کتاب سے فائدہ حاصل کیا جاتا ہے۔ اور یہ اس کتاب کی کسی فضیلت کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ اس وجہ سے تھا کہ یہ کتاب خواہش نفس کے مطابق تھی اور اس کتاب نے زمانے کے خشک ہونے کو اور عالم اسلامی میں ادبی بانجھ پن کو پایا تھا۔ عبارت تو ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ پہلا لفظ دیکھیں الفا۔ الفا یؤلف تعلیف، اس کا مطلب ہوتا ہے تصنیف کرنا۔ مقامات، یہ عربی ادب کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے جو کہ ابو القاسم الحریری نے تصنیف کی ہے، مقامات حریری کے نام سے مشہور ہے اور مدارس کے اندر یہ داخل نصاب بھی ہے۔ اگلا لفظ دیکھیں المسجع۔ سجع یسجع تسجیع، باب اس کا تفعیل آتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے قافیہ بندی کرنا۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ کوئی ایسا کلام ہو جو کہ اشعار تو نہ ہو لیکن اس میں اشعار کے طریقے سے کسی وزن کے اوپر کلام کو لایا جائے لیکن کسی خاص وزن کی پابندی نہ کی جائے۔ اور اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں المختمر۔ اختمر یختمر اختمار، باب اس کا افتعال ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپ لینا، چھپا لینا، یہ اس کے مختلف معنی آتے ہیں۔ اور اگلا لفظ دیکھیں تہیأ۔ تہیأ یتہیأ تہیؤ، باب اس کا تفاعل ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے قبول کر لینا، آمادہ ہو جانا۔ اگلا لفظ دیکھیں فعکف علیہ۔ عکف یعکف، اس کا مطلب ہوتا ہے متوجہ ہونا، باب اس کا آتا ہے نصر ینصر۔ اگلا لفظ دیکھیں تغلغلت، باب اس کا آتا ہے تفاعل، رباعی مزید فی کا یہ باب ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے زبردستی داخل ہونا، سختی سے داخل ہونا، جلدی کرنا، یہ اس کے معنی آتے ہیں۔ اقلام، یہ قلم کی جمع ہے۔ تمتع یتمتع تمتعا، اس کا مطلب ہوتا ہے فائدہ حاصل کرنا۔ وافق یوافق موافقتاً، موافق ہونا، مطابق ہونا۔
ہوا یہ خواہش کو کہا جاتا ہے، ہوا نفس خواہش نفس کو کہا جاتا ہے۔ صادف یصادف مصادفتاً، اس کا مطلب ہوتا ہے اعراض کرنا، منہ موڑنا، پھیر دینا، ہٹا دینا، مختلف اس کے معنی آتے ہیں۔ اثر یہ زمانے کو کہا جاتا ہے۔ اگلا لفظ دیکھیں جمود، جمد یجمد جمودن، اب اس کا نثر ینصر آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے جم جانا، خشک ہو جانا۔ اسی طریقے سے العقم، عقم یعقم عقمن، باب اس کا بھی نثر ینصر آتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے بانجھ ہونا، یعنی ادبی بانجھ پن جو کہ عالم اسلامی میں پایا جاتا تھا۔ عبارت ترجمہ لغوی صرفی تحقیق ہو چکی ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں بناوٹی ادب کے بارے میں بات چل رہی ہے، اسی کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت نے مقامات حریری کا تذکرہ کیا ہے۔ فرما رہے ہیں کہ ابو القاسم حریری جب یہ آئے اور انہوں نے مقامات کتاب کی تالیف کی، اب اس کے اندر قافیہ بندی کر کے اور ایک ایک وزن کے اوپر نثر والا کلام جو تھا وہ اس ترتیب سے لے کر آئے جو کہ بناوٹی تھا، مسجع اور مکفہ کلام انہوں نے پیش کیا ابو القاسم حریری نے۔ اب یہ کلام ایسا تھا کہ جو انسانی جانیں اور انسانی نفوس تھے اس کو قبول کرنے کے لیے فوراً آمادہ ہو گئے، اور جو عالم اسلامی تھے انہوں نے یعنی عالم اسلامی کے اندر اس کتاب کو قبولیت حاصل ہوگی، لوگ اس کو پڑھنے پڑھانے میں مصروف ہو گئے، اس کی شرح کے اندر مصروف ہو گئے، اس کی پیروی کرنے میں مصروف ہو گئے۔ یعنی جس طریقے سے اس کتاب کے اندر کلام کو ذکر کیا گیا تھا مسجع مکفہ قافیہ بندی کر کے، تک بندی کر کے، لوگوں نے بھی اسی طریقے سے عبارات پیش کرنی شروع کر دی۔ اور یہ جو کتاب تھی یہ فکر و ادب کے مدارس کے اندر زبردستی داخل ہوگی اور انسانی عقول کے اوپر اور قلموں کے اوپر، یعنی لوگ اسی کے بارے میں لکھنے میں مصروف ہو گئے، اسی کے بارے میں سوچنے کے اندر مصروف ہو گئے، پڑھنے پڑھانے کے اندر مصروف ہو گئے۔ ایک اتنی طویل مدت سے یہ والی کتاب جو ہے یہ ادبی کتاب داخل ہے مدارس کے اندر، اور لوگ اس سے ادبی کتاب کے طور پہ فائدہ حاصل کر رہے ہیں، بلکہ ادبی کتابوں سے جتنا فائدہ حاصل کیا جاتا ہے لوگ اس سے بھی زیادہ اس کتاب سے فائدہ حاصل کرنے میں مصروف ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر اس کتاب سے فائدہ حاصل کیا جا رہا ہے تو یہ کتاب بہت ہی اچھی اور عمدہ کتاب ہے، اس کتاب کی بڑی فضیلت ہے، یہ بات نہیں ہے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اس کتاب کی فضیلت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ یہ جو کتاب ہے یہ لوگوں کی خواہش نفس کے مطابق ہے۔ لوگ جو یہ چاہتے تھے نا چسکے والا کلام، وہ اس کتاب کے اندر مکمل طور پر پایا جاتا ہے۔ دوسری وجہ ایک اور بھی ہے کہ زمانے کے اندر وہ ایک تر و تازگی باقی نہیں رہی، بانجھ پن آ چکا ہے عالم اسلامی کے اندر، جو ادب ہے ادبی بانجھ پن پایا جا رہا ہے، جو ایک فطری سلاسل اور روانگی والا جو کلام تھا، جو کہ پرانا عربی کلام تھا، وہ والی چیزیں پائی نہیں جاتی ہیں، تو لہذا لوگ اس قسم کے کلام اور اس قسم کی تحریروں کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختارات کے مقدمے کے سبق نمبر 22 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم قاضی فاضل کا اسلوب پڑھیں گے۔ دوبارہ دیکھ لیں۔ ثم جعل قاضی الفاضل مجدد اسلوب الحریری وبالاصح مقلدہ وهو وزیر اعظم دولت اسلامیۃ فی عصرها وکاتب سر احب سلطان فی عہدہ صلاح الدین الایوبی قاہر الصلیبیین ومعید مجد المسلمین فانتشر اسلوبہ فی العالم الاسلامی وحرص علی تقلیدہ الکتاب والمنشئون فی انحاء المملکۃ الاسلامیۃ۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ پھر قاضی فاضل آئے جو کہ حریری کے طرز کی تجدید کرنے والے تھے، بلکہ صحیح بات تو یہ ہے کہ ان کی تقلید کرنے والے تھے، اور یہ وزیر اعظم تھے اسلامی سلطنت کے اپنے زمانے میں، اور بادشاہ کے اپنے زمانے میں محبوب تھے اور ان کے رازوں کو لکھنے والے تھے۔ بادشاہ جو کہ صلاح الدین ایوبی تھے، جو کہ صلیبیوں کو مغلوب کرنے والے اور مسلمانوں کی شان و شوکت کے لٹانے والے تھے۔ انہی قاضی فاضل کا اسلوب عالم اسلامی میں پھیل گیا، اور لالچ کی ان کی تقلید کرنے پر کتابیں لکھنے والوں نے اور انشاء پردازوں نے مملکت اسلامیہ کے مختلف کناروں میں۔ عبارت و ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ پہلا لفظ دیکھیں مجدد، جدد یجدد تجدید، اس کا مطلب ہوتا ہے نیا کرنا، اسی سے اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو حریری گزرے ہیں، جن کا تذکرہ گزشتہ سبق کے اندر گزرا ہے، انہی کے طرز اور طریقے کی تجدید کرنے والے تھے۔ دولت یا سلطنت کو کہا جاتا ہے، سر یا راز کو کہا جاتا ہے، قاہر قہر یا قہرو قہرن، کسی کے اوپر غالب آنا یا کسی کو مغلوب کرنا، یہ اس کے معنی آتے ہیں۔ اگلا لفظ دیکھیں صلیبیین۔ صلیبیین یہ جمع ہے صلیبی کی، جو کہ منسوب ہے صلیب کی طرف، صلیب جو کہ عیسائیوں کا مذہبی نشان ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو صلیب کے ماننے والے جو کہ عیسائی ہیں۔ معید، اعاد یعید اعادتاً، اس کا مطلب ہوتا ہے لوٹانا، اسی سے یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، معید یعنی لوٹانے والے۔ مجد کہتے ہیں شان و شوکت کو، یعنی یہ جو بادشاہ ہیں صلاح الدین ایوبی، یہ مسلمانوں کی شان و شوکت کو لوٹانے والے تھے۔ انتشر ینتشر، انتشار اس کا مطلب ہوتا ہے پھیل جانا۔ حرس یحرس اس کا مطلب ہوتا ہے لالچ کرنا۔
کتاب یہ کاتب کی جمع ہے، منشئون یہ منشی کی جمع ہے، انشأ ینشئ انشاء اس کا مطلب ہوتا ہے لکھنا، تحریر کرنا، اسی سے یہ اسم فاعل جمع مذکر کا صیغہ ہے۔ اگلا لفظ دیکھیں انحاء یہ جمع ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے کنارے اور اطراف، نحو کی یہ جمع ہے۔ بہرحال یہ کچھ الفاظ ہیں جن کی لغوی صرفی تحقیق ہو چکی ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرح۔ قاضی فاضل کے بارے میں یہاں پہ بات کر رہے ہیں، قاضی فاضل کا تذکرہ انشاءاللہ آگے چل کر بھی آ رہا ہے، تو بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو حریری کے طرز اور طریقہ جو ایجاد ہوا تھا، ان کی جو مقامات حریری سلطنت اسلامیہ کے اندر اور تاریخ اسلامی کے اندر مشہور ہو گئی تھی۔ اس کے بعد پھر ایک زمانہ ہے قاضی فاضل کا، انہوں نے اسی حریری کے اسلوب کے طرز اور طریقے کی تجدید کی تھی، اور بلکہ صحیح بات تو یہ ہے کہ یہ وہی ابو القاسم الحریری کے طرز اور طریقے کی ہی پیروی کرنے والے تھے۔ یہ ہے کون تھے، اس کا تذکرہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ دولت اسلامیہ کے اپنے زمانے کے اندر وزیر اعظم تھے، اور یہ جو بادشاہ صلاح الدین الایوبی تھا اس کے بہت زیادہ محبوب یہ وزیر تھے، اور ان کے رازوں کو لکھنے والے تھے۔ بادشاہ کے آگے تھوڑی سی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ بادشاہ یہ صلاح الدین الایوبی وہ تھا جو کہ صلیبیوں پر غالب آنے والا تھا، مسلمانوں کی شان و شوکت کو لٹانے والا تھا۔ تو یہ قاضی فاضل کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ انہی کا طرز و طریقہ جو تھا وہ عالم اسلامی کے اندر پھیل گیا، اور بعد میں لکھنے والے، کتابیں لکھنے والے اور اسی طریقے سے عربی ادب لکھنے والوں نے انہی کی پیروی اور انہی کی تقلید کرنا شروع کر دی۔ سلطنت اسلامیہ کے مختلف اطراف، مطلب یہ کہ مختلف شہروں کے اندر جو لوگ تھے لکھنے والے، انہوں نے انہی قاضی فاضل کے طرز و طریقے کی پیروی کرنا شروع کر دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختارات کا پہلا باب ہے مقدمہ، سبق نمبر 23 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم عربی ادب کا اکلوتا اسلوب کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، وَهَكَذَا بَقِيَ أُسْلُوبٌ وَحِيدٌ يَتَحَكَّمُ فِي الْعَالَمِ الْإِسْلَامِيِّ وَيُسَيْطِرُ عَلَى الْأَوْسَاطِ الْأَدَبِيَّةِ وَأَصْبَحَ مَا خَلْفَهُ هؤلاء الكتاب المتصنعون من تراث أدبي هو المعنى بالأدب العربي، وجاء المؤرخون للأدب فاعتبروهم أئمة البلاغة وأمراء البيان وأصحاب الأساليب، وقدموا ما كتبوا وعرضوه للدارسين والباحثين، وقلد بعضهم بعضا وتناقلوه، وأصبحت كتب التاريخ والأدب نسخة واحدة، وأصبحت الكتابة صورة واحدة من القرن التاسع إلى القرن الثالث عشر، لا يستثني منها إلا عبقريان اثنان، أولهما ابن خلدون وثانيهما احمد بن عبد الرحیم الدہلوی۔ عبارت ہو چکی ہے، اب چلتے ہیں اس کے ترجمے کی طرف۔ اور اسی طرح یہی اکلوتا اسلوب باقی رہ گیا جو عالم اسلامی پر حکومت کرتا رہا اور ادبی حلقوں میں غالب رہا، اور ان مصنوعی لکھاریوں نے جو ادبی میراث باقی چھوڑی تھی یہی عربی ادب کا معنی بن کر رہ گئی۔ پھر عربی ادب کے مورخین آئے اور انہوں نے ان کو بلاغت کے امام اور بیان کے بادشاہ اور اصحاب اسالیب باور کروایا، اور ان مورخین نے آگے کیا جو ان مصنوعی لکھاریوں نے لکھا تھا اور ان کو پیش کیا درس و تدریس کرنے والوں کے سامنے اور بحث کرنے والوں کے سامنے، اور ان میں سے بعض نے بعض کی تقلید کی اور ایک دوسرے کی نقل کی، یہاں تک کہ کتب تاریخ اور کتب ادب ایک ہی نسخہ بن گئی، اور کتب عربی ادب کی کتابت ایک ہی صورت باقی رہ گئی 9ویں صدی سے لے کر 13ویں صدی ہجری تک۔ اس سے کوئی بھی مستثنیٰ نہیں تھا سوائے 2 عبقری شخصیات کے، ان میں سے پہلی ابن خلدون تھے اور دوسری ان میں احمد بن عبد الرحیم الدہلوی تھے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ پہلا لفظ دیکھیں باقیہ، باقیہ یبقا، باب اس کا سامیہ یسمع آتا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے باقی ہونا۔ اس کے بعد آگے لفظ دیکھیں یتحکم، تحکم یتحکم تحکماً، باب اس کا تفاعل ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے مضبوط ہونا، طاقتور ہونا۔ آگے لفظ دیکھیں یسیطر، سیطر یسیطر، اس کا مطلب ہوتا ہے قبضہ کرنا، تسلط کر لینا۔ اس کے بعد آگے لفظ دیکھیں متصنعون، تصنع یتصنع تصنعاً، باب اس کا بھی تفاعل ہے، اسی سے یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے بناوٹ کرنا۔ آگے لفظ دیکھیں مؤرخون، ارخ یؤرخ، تاریخ، تاریخ بیان کرنا، اسی سے ہی اسم فاعل کا یہ صیغہ ہے۔ اعتبر یعتبر، اعتبار، باب اس کا افتعال ہے، اردو میں بھی اسی معنی کے اندر ہی استعمال ہوتا ہے۔ امام، اسی کی جمع ائمہ آتی ہے۔ عمرہ، یہ امیر کی جمع ہے۔ اسالیب، یہ اسلوب کی جمع ہے۔ قدمو، قدم یقدم، تقدیم، کسی چیز کو آگے کرنا۔ کتب یکتب، کتابتاً، اس کا مطلب ہوتا ہے لکھنا۔ عرض یعرض، اس کا مطلب ہوتا ہے پیش کرنا۔ بحث یبحث، بحثاً، باب اس کا فتح یفتح آتا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے بحث کرنا۔ قلد یقلد، تقلید، کسی کی پیروی کرنا۔ تناقل یتناقل، تناقلاً، نقل کرنا، باب اس کا تفاعل آتا ہے۔ استثناء یستثنی، استثناء، باب اس کا استفعال ہے اور مستثنیٰ ہونا، اردو کے اندر بھی یہ اسی معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ عبقری جان، یہ عبقری کی تثنیہ ہے۔
لغوی صرفی تحقیق ہو چکی ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ بناوٹی عربی ادب کے بارے میں ہم نے گزشتہ سبق کے اندر پڑھا تھا، اسی کے بارے میں یہاں پر بتا رہے ہیں کہ جو بناوٹی عربی ادب تھا یہ اکلوتا اسلوب باقی رہ گیا جو عالم اسلامی میں حکومت کرتا رہا، اور جو عربی ادب کے حلقے تھے اس پر اس نے اپنا گہرا اور مضبوط تسلط جما لیا، اس کی حکومت ہو گئی۔ یہاں تک کہ یہ جو بناوٹی عربی ادب لکھنے والے تھے انہوں نے جو عربی میراث یا عربی وراثت چھوڑی تھی یہی عربی ادب کا معنی بن کے رہ گئی، یعنی جب بھی یہ عربی ادب کہا جاتا تھا تو اس سے مراد انہی بناوٹی عربی ادب نے جو عربی تصانیف یا عربی تحریریں چھوڑی تھی اس سے وہی چیز لوگ مراد لیا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح جب اس کے بعد عربی ادب کی تاریخ لکھنے والے آئے انہوں نے انہی بناوٹی عربی ادب والوں کو ہی بلاغت کے امام تسلیم کر لیا اور اسی طریقے سے بیان کے بادشاہ سمجھ لیا اور صاحب طرز اور صاحب اسلوب ادیب شمار کر لیا، اور انہوں نے انہی کی تعریفوں کے پل باندھی اپنی عربی ادب کی تاریخ کی کتابوں میں۔ اور اسی طرح ان تاریخ نقل کرنے والوں نے ایک اور کام بھی کیا، وہ یہ تھا کہ جو بناوٹی عربی ادب والوں کی تحریریں تھیں انہوں نے اسی کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، درس و تدریس کرنے والوں کو کے سامنے انہی کی تصانیف اور انہی کی کتابوں کو پیش کیا، اور جو لوگ عربی ادب کے بارے میں بحث کرتے تھے، اس کے بارے میں مقالے اور تحریریں لکھتے تھے، ان کے سامنے بھی اسی کو عربی ادب بنا کر پیش کیا۔ اور پھر اس میں ایک بھیڑ چال کا شکار ہو گیا نا، بعض لوگ بعض کی تقلید کرنے لگے، ایک نے ذکر کر دیا کہ فلاں تو بہت بڑا عربی ادیب تھا، تو باقیوں نے بھی بھیڑ چال کرتے ہوئے اسی کو ہی بہت بڑا عربی ادیب شمار کر لیا۔ اسی طرح جب ایک نے ایک نقل کر دیا کسی کے بارے میں یہ بہت بڑا عربی ادیب تھا، اس کی جو کتابیں تھیں یا اس کی جو تحریریں تھیں وہ عربی ادب کا نادر نمونہ تھی، تو بعد والے بھی اسی کو نقل کرتے ہوئے اسی بات کو ذکر کرنے لگ گئے۔ یہاں تک کہ ہوا کیا، پھر یہ والا مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ جو کتب تاریخ تھی اور کتب تاریخ اور کتب ادب وہ ایک ہی نسخہ بن کے باقی رہ گئی، اور اسی طریقے سے جو عربی ادب کی جو تحریر انہوں نے لکھی تھی بناوٹی عربی ادب والوں نے وہ ایک ہی صورت باقی رہ گئی، اور یہ صورت کب سے کب تک باقی رہی، یہ 9ویں صدی ہجری سے لے کے 13ویں صدی ہجری تک یہی ایک ہی صورت باقی رہ گئی، جو بھی آتا تھا وہ اسی کو ہی عربی ادب سمجھا کرتا تھا۔ البتہ 2 عبقری شخصیات تھی جن کا استثناء ہے، جنہوں نے ان سے ہٹ کر جو صحیح عربی ادب کا جو نمونہ ہمیں قرآن و حدیث میں اور جو پرانی کتب تاریخ کے اندر ملتا ہے انہوں نے اس کو پیش کیا۔ وہ 2 عبقری شخصیات کون سی تھیں؟ ان میں سے ایک ابن خلدون تھے اور دوسرے ان میں احمد بن عبد الرحیم دہلوی تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مخترات کا پہلا باب ہے مقدمہ، سبق نمبر 24 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم علماء کی ایک جماعت کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، وَتَنَاسَى هَؤُلَاءِ مَا كَتَبَ غَيْرُهُمْ وَانْصَرَفَ النَّاسُ حَتَّى الْبَاحِثِينَ مِنْهُمْ عَنْ ذَخَائِرِ الْأَدَبِ الْعَرَبِيِّ الثَّمِينَةِ وَلَمْ يُفَكِّرْ أَحَدٌ فِي أَنْ يَبْحَثَ التَّارِيخَ وَالسِّيَرَ وَالتَّرَاجِمَ وَفِي مُؤَلَّفَاتِ الْعُلَمَاءِ عَنْ قِطَعٍ أَدَبِيَّةٍ رَائِيَةٍ تَفُوقُ فِي قُوَّتِهَا وَهَيْبَتِهَا وَسَلَاسَتِهَا وَسَلَامَتِهَا وَفِي بَلَاغَتِهَا وَجَمَالِ لُغَتِهَا على دواوين أدبية ومجاميع ورسائل أكب عليها الناس وافتتنوا بها. هذا وقد بقيت طائفة من العلماء حتى في عصور الانحطاط الأدبي غير خاضعين لأسلوب تقليدي في عصرهم متحررين من السجع والبديع والصنائع والمحسنات اللفظية يكتبون ويؤلفون في لغة عربية نقية وفي أسلوب مطبوع يتدفق بالحياة إذ قرأه الإنسان ملكه الإعجاب وآمن بفكرتهم وخضع لعقيدتهم ولما يكررونه. وهذه القطع التي طويت في أثناء كتب علمية أو دينية فجهلها الأدباء وزهد فيها تلاميذ الأدب هي من بقايا الأدب العربي الأصيل وهي التي عاشت بها هذه السنين الطوال وهي التي يفزع إليها المتأدب المتذوق وهي رياض خضراء في صحراء العربية القاحلة التي تمتد من عصر ابن العميد إلى عصر القاضي الفاضل إلى أن جاء ابن خلدون. عبارت ہو چکی ہے، اب چلتے ہیں اس کے ترجمے کی طرف۔ اور یہ لوگ بھول گئے ان کتابوں کو جو ان کے علامہ نے لکھی تھی، اور لوگ بھی پھر گئے، یہاں تک کہ بحث مباحثہ کرنے والے بھی پھر گئے ان قیمتی عربی ادب کے ذخیروں سے، اور کسی ایک نے بھی اس بارے میں غور نہیں کیا کہ وہ تاریخ، سیرت، تراجم اور علماء کی تالیف شدہ عربی ادب کی قیمتی ٹکڑوں کے بارے میں بحث کرتا جو اپنی قوت، حیت، روانی سلامتی اور اپنی بلاغت اور اپنی زبان کی خوبصورتی میں عربی ادب کے دیوانوں اور مجموعوں اور رسائل سے فوقیت رکھتے ہیں، جن پر لوگ اوندھے منہ گرے ہوئے ہیں اور جن کی وجہ سے لوگ فتنے میں مبتلا ہیں۔ اس عربی انحطاط کے زمانے میں بھی علماء کی ایک جماعت باقی تھی جو اس تقلیدی اسلوب کے سامنے نہیں جھکی اپنے زمانے میں، جو آزاد تھے سجا بندی سے، بدیع سے، صنعت سے، محسنات لفظیہ سے۔ وہ تحریریں لکھتے تھے اور تالیف کرتے تھے عربی زبان میں جو کہ صاف ستھری تھی اور ایسے ڈھلے ہوئے اسلوب میں جو کہ زندگی کے عین مطابق تھا۔ جب انسان اس کو پڑھتا تھا
تو وہ تعجب اس کو گھیر لیتا تھا اور وہ ان کی فکر پر ایمان لے آتا تھا اور ان کے عقیدے پر اور جس چیز کو وہ ثابت کرنا چاہتے تھے ان کے سامنے وہ جھک جاتا تھا۔ یہی عربی ادب کے ٹکڑے ہیں جو کہ علمی اور دینی کتابوں کے اندر لپٹے ہوئے ہیں۔ ادیباء لوگ ان عربی ادب کے ٹکڑوں سے جاہل ہیں اور ادب سیکھنے والے شاگرد اس سے اعراض کرنے والے ہیں۔ یہی اصل عربی ادب کے بقایا جات میں سے ہیں جس کی وجہ سے عربی زبان اتنے طویل سالوں تک زندہ رہی۔ یہی عربی ادب ہے۔ بعض اوق عربی ادب سیکھنے والے اسی کی جانب رجوع کرتے ہیں اور یہ سرسبز باغ ہے عربی کے بیابان صحرا میں، وہ عربی کا بیابان صحرا جو ابن امید کے زمانے سے قاضی فاضل کے زمانے تک پھیلا ہوا ہے، یہاں تک کہ ابن خلدون آ گئے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ پہلا لفظ دیکھیں تناسا۔ تناسا یا تناسا، باب اس کا تفاعل ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو بھولا ہوا ظاہر کرنا۔ واحد مذکر غائب فی الماضی معلوم کا صیغہ ہے۔ انصرف ینصرف، انصراف اس کا مطلب ہوتا ہے پھر جانا یا پھیر دینا۔ باحثین، بحث یبحث بحثن، مباحثہ کرنا، بحث کرنا، یہ اس کا معنی ہے، اسم فاعل کا یہ صیغہ ہے۔ ذخائر، یہ ذخیرتن کی جمع ہے۔ ثمینہ، ثمنہ یثمنو، ثمینتن باب اس کا کرم یکرم آتا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے قیمتی ہونا۔ فکر یفکر، تفکیر اس کا مطلب ہوتا ہے سوچ و بچار کرنا، غور و فکر کرنا۔ سیر، یہ سیرت کی جمع ہے۔ تراجم، یہ ترجمتن کی جمع ہے۔ مؤلفات، الف یؤلف، تالیف اس کا مطلب ہوتا ہے جمع کرنا، تصنیف و تالیف کرنا۔ مؤلفات وہ کتابیں جن کو تصنیف و تالیف کیا جاتا ہے۔ قطعن، یہ قطعتن کی جمع ہے، ٹکڑے کو کہا جاتا ہے۔ فاقہ یفوق، یہ فوقیت سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے برتر ہونا، بلند ہونا، فوقیت والا ہونا۔ حیواتیہ، یہ حیتن کی طرف نسبت ہے، حیہ کہتے ہیں زندہ کو، اس کا مطلب ہوگا زندگی۔ سلاساتیہ، اس کا جو باب ہے یہ باب آتا ہے کرم یکرم۔ سلوسا یسلوسو، سلاستن اس کا مطلب ہوتا ہے رواں ہونا، نرم ہونا، یہ اس کے معنی آتے ہیں۔ جمال، خوبصورتی کو کہا جاتا ہے۔ دواوین، یہ دیوان کی جمع ہے۔ مجامع، یہ مجموعتن کی جمع ہے۔ مجموعتن کی یا مجموعن کی جمع ہے۔ ہر وہ کتاب جس میں مختلف چیزیں جمع کی گئی ہوں اس کو مجموعہ یا پھر اس کو مجامع کہا جاتا ہے۔ اکبا یکب، اکباب، باب اس کا افعال آتا ہے، واحد مذکر غائب فی الماضی معلوم کا صیغہ ہے، جس کا معنی ہوتا ہے اوندھا کر دینا۔ آگے لفظ دیکھیں افتتنو۔ افتتنا یفتتن، افتتان باب اس کا افتعال ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے فتنے میں ڈالنے کے لیے یا فتنے میں مبتلا ہونے کے لیے تکلف کرنا۔ عصور، یہ عصر کی جمع ہے، زمانے کو کہا جاتا ہے۔ انحطاط، یہ باب انفعال کا مصدر ہے، کمی اور کوتاہی کو کہا جاتا ہے۔ خاضعین، خضع یخضع، باب اس کا فتح یفتح آتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے جھکنا۔ آگے لفظ دیکھیں متحررین، تحرر یتحرر تحررا، باب اس کا تفاعل ہے، اسی سے یہ اسم فاعل کا یہ صیغہ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے تحریر کرنے والا۔ آگے ہے السج۔ سج، یہ اس نثری کلام کو کہا جاتا ہے کہ جس کے آخر میں حرکات اور سکون کے اعتبار سے ترتیب کا خیال رکھا جاتا ہے۔ تو یہ ہوتا تو نظم نہیں ہے لیکن اشعار کی طرح اس کے آخر میں اس چیز کا خیال رکھا جاتا ہے، لیکن اس میں اشعار والے وزن نہیں ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آگے لفظ دیکھیں مطبوع، طبع یطبع، طبعا باب اس کا فتح یفتح آتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے کسی شکل کے اندر ڈھالنا، کسی چیز کے اندر لپیٹنا، اسی سے اسم مفعول کا صیغہ ہے۔ تدفق یتدفق، تدفقا، باب اس کا تفاعل ہے اور اس کے اندر اچھلنے والا معنی اور تیزی کے ساتھ آگے بڑھنے والا معنی یہ اس کے اندر معنی پایا جاتا ہے۔ آگے لفظ دیکھیں الاعجاب، یہ باب افعال کا مصدر ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے تعجب کے اندر مبتلا کرنا۔ خضع یخضع، یہ پہلے بھی آ چکا ہے، جھکنا، پست ہونا۔ آگے لفظ دیکھیں طوی یطوی طین، اس کا مطلب ہوتا ہے لپیٹنا، طویت یہ اسی سے ماضی مجہول کا صیغہ ہے۔ جاہل یجہل، اس کا مطلب ہوتا ہے جاہل ہونا۔ زاہد یزہد، اس کا مطلب ہوتا ہے بے رغبتی کرنا۔ اور اس کے بعد آگے لفظ دیکھیں بقایا، یہ بقیت ان کی جمع ہے، باقی ہونا، اردو میں اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ عاش یعیش عیشن، اس کا مطلب ہوتا ہے زندگی گزارنا، رہنا۔ سنین، یہ سنتن کی جمع ہے، سال کو کہا جاتا ہے۔ فزع یفزع، اس کا مطلب ہوتا ہے گھبرانا یا گھبرا کر کسی کی پناہ لینا، یہ اس کا معنی آتا ہے۔ المتعدب، تعدب یتعدب تعدبا، باب اس کا تفاعل ہے، اسی سے اسم فاعل کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ادب اختیار کرنے والا یا ادیب بننے والا۔ المتذوق، تذوق یتذوق تذوقا، باب اس کا تفاعل آتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے ذوق رکھنے والا شخص۔ تو یہ جو ہے نا یہ اصل میں لفظ ہے ذوق سے۔ آگے لفظ دیکھیں ریاض، یہ روضۃ کی جمع ہے، باغ یا باغیچے کو کہا جاتا ہے۔ الکاہلہ، کاہلہ یکحل، باب اس کا سمع یسمع ہوتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے خشک ہونا،
یا قحط والا ہونا، یہ اس کا معنی آتا ہے۔ امتد یمتد امتداد باب اس کا افتعال ہے اور اسی سے یہ مضارع کا صیغہ ہے مؤنث کا، اور اس کا مطلب ہوتا ہے لمبا ہونا۔ بہرحال یہ کچھ الفاظ تھے جن کی لغوی صرفی تحقیق ہو چکی ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ عربی ادب کی جو تاریخ لکھنے والے ہیں انہی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جو عربی ادب کی تاریخ لکھنے والے تھے انہوں نے یہ جو تکلف کرنے والے عربی ادیب تھے ان کو تو عربی ادیب بنا کر پیش کیا، لیکن ان کے علاوہ جو باقی علماء نے کتابیں لکھی تھی ان کو یہ والے جو تاریخ نقل کرنے والے ہیں ان کو انہوں نے بھلا دیا، اور لوگ بھی حتیٰ کہ جو بحث مباحثہ کرنے والے تھے عربی ادب کے بارے میں یہ سارے لوگ پھر گئے جو اصل عربی ادب سے اس سے پھر گئے، جو کہ عربی ادب کا قیمتی ذخیرہ تھا اس کے بارے میں انہوں نے غور و فکر نہیں کیا، توجہ نہیں کی، اس سے پھر کے یہ جو تکلف کرنے والے عربی ادیب تھے ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ تو کسی ایک نے بھی اس بارے میں غور و فکر نہیں کیا کہ وہ تاریخ سے بحث کرتا، سیرت سے بحث کرتا، تراجم سے بحث کرتا، اور جو علماء کی جو قیمتی تالیفات تھیں ان سے بحث کرتا جس کے اندر عربی ادب کے قیمتی ٹکڑے پائے جاتے تھے۔ کسی نے بحث ہی نہیں کی اس بارے سے، جو کہ تکلف کرنے والے عربی ادیب کی کتابوں پر بہت زیادہ فوقیت رکھتے ہیں، ان کے اندر طاقت اور قوت بھی زیادہ ہے، ان کے اندر زندگی زیادہ ہے، ان کے اندر روانگی ہے، سلامتی ہے، اور اسی طریقے سے جو عربی ادب کا جو خوبصورتی اور حسن ہے وہ کامل درجے کا پایا جاتا ہے۔ یہ ان مجموعے اور عربی ادب کے دیوان اور رسائل سے تو بدرجہ بہتر ہیں جو کہ تکلف کرنے والے عربی ادیبوں نے لکھے تھے، اور لوگ اس کے اوپر بالکل اوندھے منہ پڑے ہوئے ہیں، وہ اسی کو عربی ادب سمجھ رہے ہیں جو بناوٹی عربی ادب ہے، جو کہ حقیقتاً عربی ادب نہیں ہے، اور وہ اسی کے ذریعے سے فتنے اور آزمائش کے اندر خود جان بوجھ کر مبتلا ہوتے ہیں۔ اگر وہ تھوڑا سا غور و فکر کرتے تو ان کو پتہ چل جاتا کہ یہ تکلف کرنے والے عربی ادیب ہیں، اور یہ والا جو تصنع اور بناوٹ سے بھرا ہوا عربی ادب کا کلام ہے، اور اس کے برعکس یہ جو دوسرا کلام ہے جو کہ علماء نے لکھا ہے یہ حقیقتاً عربی ادب کے اوپر مشتمل ہے، لیکن چونکہ انہوں نے غور و فکر نہیں کیا تو اس لیے ہم کہیں گے کہ انہوں نے جان بوجھ کر خود کو فتنے کے اندر مبتلا کیا ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود علماء کی ایک جماعت ہر زمانے کے اندر باقی رہی، حتیٰ کہ جو عربی ادب کے انحطاط کا زمانہ تھا اس میں بھی علماء کی ایک جماعت باقی رہی تھی جنہوں نے اس مصنوعی اور تکلف کرنے والے عربی اسلوب کی پیروی نہیں کی، اور یہ جو علماء کی جماعت تھی انہوں نے سجا بندی سے اپنے کلام کو محفوظ رکھا، تکلف کرتے ہوئے علم بدیع کا انہوں نے استعمال نہیں کیا، محسنات لفظیہ کا انہوں نے استعمال نہیں کیا، بلکہ انہوں نے جو اپنی کتابیں اور اپنی تحریریں لکھی تھی وہ انہوں نے جو خالص اور صاف عربی زبان تھی اس کے اندر لکھی تھی، اور ان کا جو عربی زبان کا جو اسلوب تھا وہ زندگی کے بہت زیادہ قریب تھا اور زندگی کے بہت زیادہ مطابق تھا، حتیٰ کہ جب کوئی انسان اس کو پڑھتا تھا تو پھر اس کو جو اصل عربی ادب ہے اس کی چاشنی اس کو حاصل ہوتی تھی، اور وہ تعجب کے اندر مبتلا ہو جاتا تھا، اور وہ ان کی فکر کے اوپر ایمان لے آتا تھا، اور جو ان کا عقیدہ ہے اور جس بات کو یہ والے علماء ثابت کرنا چاہتے تھے اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا لیتا تھا، کیونکہ ان کا جو کلام ہوتا تھا وہ خالص عربی صاف ستھری زبان کے اوپر، صاف ستھرے ادب کے اوپر مشتمل ہوتا تھا، اس میں کسی قسم کے تصنع، بناوٹ اور تکلف سے کام نہیں لیا جاتا تھا۔ لیکن یہ والے جو عربی ادب کے ٹکڑے ہیں یہ علمی اور دینی کتابوں کے اندر لپٹے ہوئے موجود ہیں، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ باقاعدہ طور پر عربی ادب کے عنوان سے ان کی الگ سے کتابیں وجود کے اندر نہیں آئی ہیں، بلکہ یہ جو عربی ادب کی تحریریں ہیں یہ کوئی علمی کتاب ہے، کسی موضوع کے اوپر ہو سکتی ہے، فقہ کے موضوع پہ، اصول فقہ کے موضوع پہ، یا کوئی دینی کتاب ہے، تاریخ کی کتاب ہے، ان کے اندر ان کے اسنا اور ان کے ضمن کے اندر ایسی عربی تحریریں پائی جاتی تھی، لیکن چونکہ ان کو ٹائٹل اور ان کو عنوان عربی ادب کا نہیں دیا گیا تھا اس لیے تاریخ کی کتابوں کے اندر یہ گم ہو گئی، اور جو ادیباء تھے وہ اس سے جاہل رہ گئے، اور جو ادب سیکھنے والے تھے انہوں نے ان سے بے رغبتی کی، حالانکہ یہی عربی اصل ادب تھا، اور یہی عربی اصل ادب تھا جس کی وجہ سے جو عربی زبان ہے وہ ایک لمبے عرصے تک یا لمبے زمانے تک باقی رہی۔ اس سے جو عربی ادب کے جو طالب علم تھے وہ غافل ہو گئے، انہوں نے اس پر توجہ نہیں دی جیسے ان کو توجہ دینی چاہیے تھی۔ یہی وہ اصل عربی ادب ہے کہ جو عربی ادب سیکھنے والا ہے، طالب علم ہے، جو صاحب ذوق شخص ہے، یہ ایسے ہی عربی ادب کی طرف پناہ پکڑتا ہے۔ یہ اس عربی زبان کے بیابان صحرا میں سرسبز باغ کی مانند ہے، وہ بیابان صحرا جو کہ ابن امید کے زمانے سے قاضی فاضل کے زمانے تک چلتا رہا، یہاں تک کہ ابن خلدون آگے، اور انہوں نے پھر جو اصل عربی ادب ہے اس کو صحیح شکل و صورت میں لوگوں کے سامنے، عوام کے سامنے، علماء کے سامنے پیش کیا۔